غوث کا جلسہ سجایا ہے، بغداد والے غوث کی محفل سجائی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما لے۔ اس لیے کہ بڑی پیاری بات میں کرنے لگا ہوں، طبیعت خوش ہوگی۔ میرے غوث پاک ایک دن عبادت میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، آواز آئی عبدالقادر مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے مالک تجھے خوب معلوم ہے عبدالقادر کو کیا چاہیے۔ رب نے فرمایا عبدالقادر مانگنا کیا مانگتا ہے، اللہ تجھے خوب معلوم ہے، تو دے دینا اپنی مرضی سے۔ رب نے فرمایا عبدالقادر اداس نہ ہو، جو تیرا نام لینے والا ہوگا، جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، میں اسے آگ میں جلنے نہیں دوں گا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ میں اسے آگ میں جلنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن غوث پاک نے فرمایا میرا کوئی بھی مرید جو قادری ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو قادری ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اتنی شان والے غوث کی محفل سجائی ہے، اور میں قسمت پہ ناز کرتا ہوں، مجھے بات کرنے کے لیے بلایا گیا گا۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کو غوث پاک نے محفل میں سننے کے لیے بلایا گیا، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو، آپ بھی پڑھ لو نا پتہ چلے آپ بھی نعت والے ہو۔ آتے ہیں وہی جن کو، سبحان اللہ، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کتنی شان والے غوث ہیں، توجہ کرنا، کتنی شان والے غوث ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ بولیے بولیے۔ ماشاءاللہ، ہمارا ایک بھائی بولا ہے حلوہ تو سبھی کھاتے ہیں، زردہ بھی سبھی کھاتے ہوں گے، مرغا بھی سب کھاتے ہوں گے، کچھ باتیں یاد بھی رکھا کرو نا یار، یہ کچھ باتیں ذمہ داری میں آتی ہیں، ان کا کھاتے ہیں، ان کے ابا کا نام یاد نہیں ہے۔ آپ کے والد کا نام ہمارے ایک بھائی نے بتایا ابو صالح، یہی ہے؟ تکلیف میں تو نہیں ہے آپ لوگ؟ حضرت ابو صالح آپ کے والد کا نام۔ امی کا نام؟ امی کا نام فاطمہ ام الخیر۔ تعلق رکھا کرو مولویوں سے، کبھی تو دھوکے میں چلے جایا کرو یار مسجد میں کہ مولانا آج کچھ نبی کی باتیں بتا دو، آج غوث پاک کے باپ کا نام بتا دو، ایسی دھوکے میں چلے جایا کرو، کام ہی ہو جائے گا کوئی نہ کوئی۔ ہاں میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ فاطمہ ام الخیر بہت بار سنا ہوگا، راستے میں تھے، دریا کے کنارے پہ تھے، سیب اٹھا کے کھا لیا، روزے سے تھے، پانی سے افطار کیا، سیب کھا لیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، نماز میں دل نہیں لگا، کیوں؟ آج سیب بغیر مرضی سے جو کھایا تھا، آج مولوی صاحب کے پاس آکے کہتا کیا کریں دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے بنا مرضی کے سیب کھایا، اور ایسے شخص نے جس کا دن روزے میں گزرتا تھا، رات عبادت میں گزرتی تھی، ایک سیب بنا اجازت کے کھا لیا تو نماز میں دل نہیں لگا۔ ہم دن بھر حرام کے کتنے لقمے کھاتے ہیں، کوئی حساب ہے کوئی حساب؟ دکانداری اپنی ہم دیکھیں کتنا حلال کماتے ہیں، اگر ہمارے کپڑے کا شاپ ہے نا، اس میں اتنی لائٹیں لگا دی کہ خریدنے والا اندھا ہو جائے۔ گھٹیا مال بھی ہے تو ایک نمبر کا لگتا ہے، یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، یہ ہمارا قوم کا معاملہ ہے۔ بزنس کے طریقے دیکھیے ہمارے، اتنی لائٹیں لگا دی تاکہ خریدنے والا اندھا ہو جائے، آ گیا 2 روپے کی چیز کو اتنی لائٹیں لگائی ہیں کہ وہ 100 روپے میں بیچی جا رہی ہے، دکان سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ راز کھل جائے گا، باہر حاجی صاحب نے لکھ دیا کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، معلوم ہے نا گھر جا کے حقیقت کھلنی ہے، پھر کٹوا کے واپس لائے گا تو واپس کیسے کروں گا، میری دکانداری بیٹھ جائے گی۔ باہر لکھ دیا کہ صاحب یہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہونا ہے، اور لائٹوں میں اندھا کر کے کپڑا بیچا ہے، اور دکان پہ ٹائٹل سے لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یار ہم کتنے بے وفا ہیں، کبھی اندازہ لگایا اپنے کاروبار کا؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے بیچتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آنکھیں پھوڑ کے بیچا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آنکھوں میں ان کے مٹی ڈال کے بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ مسلمان کا کردار دیکھ، آقا کے غلاموں کا کردار کیا ہے، امام اعظم کا کپڑے کا کاروبار ہے، آپ کی دکان
دکان تھی کپڑے کی. ایک دن اچانک شام کے وقت میں بادل آ گیا, آپ نے دکان بند کی, گھر جانے لگے. کسی نے کہا حضرت ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی ہے, اتنی جلدی دکان بند کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ اندھیرا چھا گیا ہے, میری دکان میں روشنی کا انتظام نہیں ہے. کہا حضرت تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اندھیرے میں کوئی کپڑے میں دھوکہ نہ کھا جائے اور کوئی دھوکے سے غلط کپڑا لے کر کے اچھی قیمت نہ دے کے چلا جائے, اس لیے میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں. اب مجھے کہنے دو, یہ مصطفیٰ کے وفادار تھے کہ دکان اس لیے بند کر رہے ہیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے. ہم دکانوں میں لائٹیں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کوئی سچ نہ جان پائے. او لوگوں, عاشق وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دیتا ہے, عاشق وہ ہوتا ہے جو سچ بھی بولا کرتا ہے, حق بھی بولا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. کبھی تم نے سوچا یہ دھوکہ دے کر کے دکانداری کی کمائی ہوئی دولت سے اولاد پلے گی, انجام کیا ہوگا؟ کبھی خیال کیا اس بارے میں؟ اور بات کیا کر کے کہتے جی سنو, ہاں کہ مولانا جھوٹ نہ بولے تو بزنس میں پیسہ ہی نہیں بچے گا, بزنس ٹھپ ہو جائے گا. اگر جان کر کے کہتے ہو تو کفر ہو جائے گا. میرے نبی کا فرمان ہے جھوٹ روزی کو ختم کرتا ہے, اور تم کہتے ہو جھوٹ نہ بولے تو روزی نہیں ملے گی. اگر جانتے ہوئے یہ کہہ دیا تو کفر ہو جائے گا, ورنہ حرام تو ہے. فرق کیا ہے ہمارے اندر, کمیاں کیا ہے یار؟ جلسے بہت سنو گے, مولوی بھی بڑے بڑے بلا لوگے, 50-50 ہزار کا مولوی بلا لوگے, 3-3 گھنٹے آپ بیٹھ کے سنتے رہو گے, لیکن میری کڑوی باتیں کچھ سن لو, اس لیے کہ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. کبھی تم نے سوچا ہمیں مصطفیٰ نے سچ کا تحفہ دیا ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں, آقا کریم سے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, جان دے دے گا لیکن مومن جھوٹ نہیں بولے گا, جان دے دے گا مومن جھوٹ نہیں بولے گا, قید میں چلا جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا, ہر سزا برداشت کر لے گا جھوٹ نہیں بولے گا. آقا تو مومن کی یہ علامت بتا رہے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو روزی نہیں ملتی ہے, جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار میں اضافہ نہیں ہوگا, جھوٹ نہ بولیں تو پیسہ نہیں بچتا ہے. فرق یہ ہے ہم نے شیطان کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے, ہم نے خدا کو کچھ مانا ہی نہیں ہے. یار ہمارا اعتماد خدا سے اٹھ گیا ہے. کیا کہو گے ان پرندوں کے بارے میں جو صبح کو اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں, جنہیں آج تک یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا رزق آج کہاں اترنے والا ہے, کس کھیت میں اتر کے ہمیں دانا ملے گا. جب شام کو واپس آتے ہیں تو اپنا پیٹ بھر کے آتے ہیں, لیکن اپنے منہ میں دانا بچا کے نہیں لاتے ہیں, اس لیے کہ ان کا بھروسہ خدا پہ ہوتا ہے. ان کی کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے, ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا ہے, لیکن آج تک کوئی پرندہ فاقے سے نہیں مرا ہے, آج تک کوئی پرندہ پیاس سے نہیں مرا ہے. اگر آج کے بعد کوئی پرندہ تم فاقے سے مرتا دیکھو تو میری بات واپس کر دینا. اب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وہ مسلمان فاقے سے مر سکتا ہے جو جھوٹ پہ بھروسہ کرے گا, وہ مسلمان فاقے سے مر سکتا ہے جو اپنے طریقے پہ بھروسہ کرے گا, لیکن وہ مسلمان کبھی فاقے سے نہیں مرے گا جو اپنے آپ پہ نہیں خدائے پاک پہ بھروسہ کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناراض مت ہونا, یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں. آج اس کمیٹی نے اتنی محنت سے یہ انتظام کیا, اس کمیٹی کی طرف سے یہ پیغام لے کے چلے جاؤ, جب تک زندہ رہیں گے سودے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, تاکہ ان کی محنت بھی وصول ہو جائے, میرا آنا بھی وصول ہو جائے. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ہاں خیریت سے رہیے گا, اس لیے کہ جب تک خیریت سے رہیں گے تب تک انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. اور جب خیریت بگڑنے لگے گی تو پھر میں انتظار نہیں کروں گا مجھ سے کوئی کہے بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ ہم چہروں سے پہچان لیتے ہیں, ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے گا جب آپ کو نیند آنے لگے گی. توجہ کرنا. دوسری بیماری ہمارے اندر دکانداری میں کیا ہے؟ جہاں ایک مسلمان نے کسی چیز کے شاپ رکھی دکان, ٹھیک, تو دوسرا اس کے سامنے کھولتا جا کے. کمپٹیشن ہے کہ دوسرا بالکل اس کے سامنے کھولے گا یوں, اور پھر حساب لگاتا میرے ملنے والے کتنے.
میرے ملنے والے کتنے؟ اگر چیز 21 روپے کی ہے، فرض کیجیے چیز 21 روپے کی، کوئی بھی پروڈکٹ وہ 21 کا دکاندار کو پڑ رہا ہے تو 1 روپے کا خود گھاٹا اٹھائے گا، 19 میں دے گا. کیوں؟ اس کا گراہک توڑنا ہے. سمجھیے آپ میری بات، اس کا گراہک توڑنا ہے. اور گراہک کی بھی دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں. مارکیٹ میں جائیں گے، کتنے کا دیا سامان؟ وہ کہتا 5 روپے کا. تو کتنے کا دے رہا ہے؟ 4 کا. تو کتنے کا دے رہا ہے؟ 3 کا. کمپٹیشن جو لگا ہے بھائی، ایک ہی چیز ہے، ریٹ گر رہے ہیں. ایک ہی چیز ہے، ریٹ گر رہے ہیں کہ تو نے کتنے کا دیا؟ 3 کا. تو 5 والے سے نہیں خریدے گا، 3 والے سے خریدے گا. یہ مزاج ہے ہم لوگوں. تم نے سوچا یہ 3 میں کیوں دے رہا ہے یا وہ 5 میں کیوں دے رہا ہے؟ صرف ہے کمپٹیشن. ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ کے پیر و مرشد نے بھیجا کہ جاؤ بازار سے جا کے دال لے آؤ. غور سے سننا میری بات. کیا منگائی؟ کس سے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے آپ کے پیر و مرشد نے کہا جاؤ دال لے آؤ. آپ آئے مارکیٹ میں، آ کے آپ نے دیکھا تو کئی دکانیں لگی تھی. آپ نے پوچھا کتنے کی؟ ایک نے کہا 5 روپے کی 1 چمچ دال، دوسرے نے کہا 4 روپے کی 1 چمچ دال، تیسرے نے کہا 3 روپے کی 1 چمچ دال. آپ نے 3 روپے والے سے 3 چمچ دال لے کے پہنچ گئے اپنے پیر کی بارگاہ میں. مرشد کی بارگاہ میں پہنچے. مرشد نے کہا کہ اتنے پیسوں میں اتنی دال کیسے مل گئی؟ کہنے لگے حضرت بازار میں 3 دکانیں لگی تھی، سب کے ریٹ الگ الگ تھے. ایک کا ریٹ 5 تھا، دوسرے کا 4 تھا، تیسرے کا 3 تھا. میں 3 والے سے لے کے آیا ہوں. آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا جا واپس لے جا، مجھے یہ دال نہیں کھانی ہے، مجھے یہ دال نہیں کھانی ہے. مرشد کی اتنی بات سنی ہے، رونے لگ گئے. سرکار خطا کیا ہو گئی؟ آپ فرماتے تو جو اس دکاندار سے لے کر کے آیا ہے، ایک ہی چیز کے بازار میں 3 دام تھے، کیا تو نے اندازہ لگایا کہ وہ 3 دام کس لیے ہوئے تھے؟ کہا سرکار ایک دوسرے سے آگے تھے بیچنے میں. جیسے اتنا سنا ہے آپ فرماتے تو میرے پاس لے کے آیا ہے، جا دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جا اور جا کے اعلان کر دے یہ کمپٹیشن سے خریدی ہوئی دال ہے، اسے کوئی آ کے فری میں لے جائے. آپ آ کے جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں یہ 3 چمچ دال ہے، میرے مرشد نے بھیجی ہے، میں نے کمپٹیشن سے سب سے سستی خریدی ہے. آپ فرماتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ میں ساری رات کھڑا رہا، سارا دن کھڑا رہا، ایک بندہ بھی دال کا ایک دانہ لے کر کے نہیں گیا. اللہ اکبر. واپس پہنچے ہیں مرشد کی بارگاہ ہوئے کہ سرکار کسی نے ایک دانہ دال کا نہیں لیا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر دہلی کی عوام کا تقویٰ یہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ والوں کا تقویٰ کیسا ہونا چاہیے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کمپٹیشن پہ سستا خریدتے ہو، کیا تم نے اس غریب کے بارے میں بھی سوچا جو اگر سستا بیچ دیتا تو بچے بھوکے مر جاتے، اگر کمپٹیشن میں آگے بڑھ جاتا تو بچے فاقے سے مر جاتے؟ تم نے تو سستا خرید کے اپنا فائدہ کر لیا ہے. پتا چلا اللہ والے سچتا نہیں دیکھا کرتے، اللہ والے سچا دیکھا کرتے ہیں. جہاں سچا ہوتا ہے وہاں سے سودا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ طریقے اپناؤ. اور کرتے کیا جی؟ دکان بند کر دی، سامنے لگائی دکان کی دکان. اور ہم نے مسلمانوں میں ہی دیکھا ہے جب کوئی دکاندار آتا نا گراہک تو چپکے سے اشارہ کر کے کہتا ہے ادھر آ جا تو. یہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ادھر بھی کلمہ پڑھنے والا، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والا، اور وہ ایک دوسرے کے چپکے سے تو میرے پاس آ جا. یار یہ ہمارے کردار ہے. اب تجھے بتاؤں مصطفیٰ کے غلاموں کے کردار کیسے ہوتے ہیں. بغداد کی مارکیٹ میں میرے نبی کے 2 غلاموں کی دکانیں ہیں، دونوں کی کپڑے کی دکان تھی، آمنے سامنے دونوں کی دکانیں ہیں. یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا تاکہ آپ کا منورنجن ہو یا آپ کو مزہ آئے، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں مصطفیٰ کے نوکروں کی طرح جینے کا سلیقہ آ جائے. ورنہ یاد رکھو اگر ہمارا کردار نہیں بدلا تو لاکھ جلسوں میں آ کے بیٹھو کوئی فائدہ
فائدہ نہیں ہے. 1000 مسجدوں میں جا کے چلے کر لو, کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر کچھ بھی ہوگا تو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانے سے ہوگا, آقا کے کردار کو اپنانے سے ہوگا. غور سے سننا میرے پیارے, اللہ اکبر. بغداد کی مارکیٹ میں دو مسلمانوں کی دکان آمنے سامنے لگی ہوئی ہے. ایک مسلمان کی دکان پر شام کو گراہک آیا, اس نے کہا بھائی مجھے یہ کپڑا پسند ہے. اس نے کہا کہ میں تجھے یہ کپڑا نہیں بیچوں گا. وہ کہنے لگا میں آپ ہی کا تو گراہک ہوں. کہنے لگا یہ بات اپنی جگہ ہے, تو میرا گراہک ہے, لیکن یہ کپڑا میں تجھے نہیں دے سکتا. کہا کیوں نہیں دے گا؟ کہا اگر تجھے کپڑا خریدنا ہے تو سامنے والی دکان پہ چلا جا. اس نے کہا جتنی قیمت چاہو گے اتنی دوں گا, لیکن کپڑا آپ سے لینا ہے. اس نے کہا میں تجھے یہ کپڑا نہیں دوں گا, اگر خریدنا ہے تو سامنے والے دکان پہ چلا جا. اللہ اکبر. جیسی اس نے اتنا سنا ہے, کہتا یار پتا تو صحیح, دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا اپنی دکانداری زیادہ کرنا چاہتی ہے, لیکن تو ہے کہ مجھے کپڑا نہیں بیچ رہا ہے, دوسرے کی دکان پہ بھیج رہا ہے. اس مصطفیٰ کے نوکر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آقا کا غلام آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے یار تجھے کیا بتاؤں, صبح سے میری دکان پہ اتنے گراہک آئے ہیں کہ میری دکانداری ضرورت کے لائق ہو چکی ہے. جب میں شام کو گھر واپس جاؤں گا اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کر کے لے جا سکتا ہوں, لیکن سامنے جو دکان لگی ہے یہ کسی دشمن کی دکان نہیں ہے, یہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی دکان ہے. میں نے صبح سے دیکھا ہے کہ اس کی دکان پہ ابھی تک کوئی گراہک نہیں آیا ہے. مجھے یہ خیال آ رہا ہے شام کو میں بھی گھر واپس جاؤں گا, یہ بھی گھر واپس جائے گا, میرے سامنے بھی میرے بچے آئیں گے, مجھ سے بھی پوچھیں گے بابا بازار سے کیا لے کر کے آئے ہو. اس کے سامنے بھی اس کے بچے آئیں گے, اس سے بھی پوچھیں گے بابا کیا لے کر کے آئے ہو. آقا کا نوکر کہتا ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے اتنا سامان لے جا سکتا ہوں کہ ان کی خوشی پوری ہو جائے, لیکن یہ جو سامنے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اگر یہ خالی ہاتھ جائے گا تو بچوں کا سامنا کیسے کرے گا. جب بچے اس کی کلائی پکڑ کے پوچھیں گے بابا گھر کیا لے کر کے آئے ہو, تو وہ مصطفیٰ کا نوکر کہتا ہے کہ آقا کے اس امتی کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا وہ آنے والا رونے لگ جاتا ہے اور کہتا یار بتا تو صحیح یہ ہمدردی آئی کہاں سے ہے. تو مصطفیٰ کے نوکر نے کہا تھا کہ بات صرف سودا گری کی نہیں ہوتی ہے, بلکہ بات جتنی ہے مدینے کے تاجدار کی بات ہے. میرے آقا نے فرمایا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ اس کو بنا حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو, لیکن آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کردار بہتر کریں, کردار بہتر کیجئے, اپنے حالات بدلیے. اللہ اکبر. آج ہم حرام کے لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں, ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے. یہ ہے کہ نہیں ہمارا مزاج؟ لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں. آج غریب سی سکتا ہے, اگر پڑوس میں کسی غریب کا کھیت ہے تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے. اگر پڑوس میں کسی غریب کا مکان ہے تو پھل اپنے گھر میں کھاتے ہیں, چھل کے غریب کے آنگن میں پھینکتے ہیں. یار ہم کتنے گئے گزرے ہو گئے, ہمارا کردار کتنا گر چکا ہے. کیا ہم ایسے ہی بنائے گئے تھے یا ہمارا ایسا ہی اخلاق تھا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ بدلیے اپنے آپ کو, طریقہ بدلیے. اللہ اکبر. حضرت ابو صالح کی زندگی دیکھیے, سیب کھا لیا, طبیعت نہیں لگی نماز میں. ابو صالح تو نے سیب کھا لیا ہے. پوچھا تو نے سیب کس کے باغ کا تھا؟ یہ سوچ کر کے ذہن میں خیال آیا ابو صالح چل تو دریا کے کنارے کسی باغ ہی سے تو ٹوٹ کے آیا ہوگا, باغ والے سے جا کے معافی مانگیں گے. چلتے چلتے آپ پہنچے ہیں نا باغ کے قریب. اس باغ کے قریب ایک دربان کھڑا تھا. آپ نے پوچھا اس سے کیا یہ تیرا باغ ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو اس باغ میں نوکر ہوں. کہا پھر باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ باغ عبداللہ سومعی کا ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے مکان میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. کہا ان سے جا کے کہہ دو کوئی جوان ملنا چاہتا ہے. توجہ سے سننا پیارے, بات بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں. کہا آپ ان سے جا کے کہہ دینا کہ کوئی جوان آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کہا ٹھیک ہے. وہ اندر گیا. کہا حضور کوئی جوان آیا ہے. کہا کام کیا ہے؟ تو اس نوکر نے کہا کہ ہاتھ میں اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اس نے یہ کہا کہ میں نے غلطی سے سیب کھا لیا ہے, مجھے اس باغ کے مالک سے معافی مانگنی ہے. اتنا سننا تھا. عبداللہ سومعی نے فوراً اپنا بستر چھوڑا ہے, اس مکان سے باہر تشریف لا رہے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج بڑے زمانے کے بعد کسی کے انتظار کے بعد کوئی آیا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ عبداللہ سومعی کو اس آنے والے کا ایک زمانے سے انتظار تھا. آپ دروازے سے باہر نکلے ہیں, آ کر کے دیکھا سامنے ابو صالح کھڑے ہیں. جوان کیسے آنا ہوا؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے محترم میں نے آپ کی مرضی کے بغیر باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے, اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں. اتنا سننا تھا. آپ فرماتے ہیں تمہیں میرے باغ میں کچھ دن تک رکھوالی کرنا پڑے
پڑے گی. آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے. ایک روایت کے مطابق 7 سال آپ نے باغ کی رکھوالی کی ہے, دوسری روایت کے مطابق 10 سال آپ نے باغ کی رکھوالی کی ہے. اللہ اکبر, آپ نے اتنے دن تک باغ کی رکھوالی کی ہے. جب یہ شرط پوری ہو گئی آ کے کھڑے ہو گئے, حضرت اب تو میری خطا معاف ہو جائے. آپ فرماتے ابھی بھی معاف نہیں ہوگی. کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آپ فرماتے تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. اللہ اکبر, کتنا بڑا فیصلہ تھا. آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کیا کرنا ہے ابو صالح, کیا کرنا ہے. پھر خیال آتا ہے ابو صالح نکاح نہیں کرے گا تو یہ خطا معاف نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر, آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے. اس کے بعد کہا اب مجھے یہ شرط منظور ہے. پھر عبداللہ سومئی کہتے ہیں جانتے ہو میں جس سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں وہ لڑکی کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اب پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, جب شرط ہے تو مانی جائے گی. آپ فرماتے پھر بھی سن لیجئے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے اپاہج ہے, میری بیٹی کچھ بول نہیں سکتی, گونگی ہے. اتنا سننا تھا, آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے, آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آپ سوچتے ہیں ابو صالح ایک سیب کھایا ہے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے, ایک سیب کھایا ہے اتنا بڑا جرمانہ دینا پڑ رہا ہے, یہ سوچ کر کے رونے لگ جاتے ہیں. عبداللہ سومئی کہتے ہیں ابو صالح ابھی سوچ لو فیصلہ کیا کرنا ہے, تمہیں سیب کی معافی چاہیے یا ایسی بیٹی سے نکاح کرنا ہے. عبداللہ سومئی سوچتے ہیں ابو صالح اگر لڑکی اپاہج ہوگی تو زندگی گزر جائے گی, لڑکی گونگی ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی, لڑکی بہری ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی, لڑکی اندھی ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی. مگر بتا تو صحیح اگر قیامت کے دن اللہ نے سیب کا حساب مانگ لیا تو کیا جواب دے گا؟ اتنے خیال کا آنا تھا. کہتے کہ اے بابا مجھے ہر شرط منظور ہے, بس اتنا بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. کہتے بس اتنا بتاؤ معاف کیا کہ نہیں. اللہ اکبر, کہا میں نے تجھے معاف کر دیا, نکاح کر لے. نکاح ہو گیا, گھر میں گئے, بات تو سب جانتے ہیں. دیکھا وہ تو بالکل جیسا بتایا اس کا الٹا معاملہ ہے. اتنی حسین اتنی معجبین کبھی آپ نے کوئی خاتون دیکھی نہیں تھی. واپس آ گئے, کہنے لگے بزرگ صاحب مجھے لگتا ہے آپ نے دھوکے سے کسی اور مکان میں بھیج دیا. کہ دھوکے سے نہیں, میرا ہی مکان ہے. کہا آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے, لیکن وہ تو لڑکی اس کی آنکھیں بھی تھی. آپ نے کہا گونگی, اس نے مجھے سلام کیا ہے. آپ نے کہا لنگڑی, وہ چل کے آئی تھی. آپ نے کہا وہ لولی, اس نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹے تو نے جانا نہیں ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا میری بیٹی کی زبان پہ کوئی شریعت کے خلاف جملہ نہیں آیا, اس لیے میں نے بیٹی کو گونگا کہا تھا. میری بیٹی نے کبھی گھر کی 4 دیواری سے باہر قدم نہیں نکالا, اس لیے میں نے بیٹی کو لنگڑا کہا تھا. میری بیٹی نے ہاتھوں سے کوئی ناجائز کام نہیں کیا, اس لیے میں نے بیٹی کو لولی کہا تھا. میری بیٹی کی زبان, میری بیٹی نے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا, اس لیے میں نے اسے اندھا کہا تھا. کوئی غلط بات میری بیٹی کے کانوں کے پردے سے نہیں ٹکرائی ہے, اس لیے میں نے بیٹی کو بہری کہا تھا. اللہ اکبر. اب ابو صالح مسکرانے لگ جاتے ہیں. جیسے ابو صالح مسکراتے ہیں, حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں بیٹے ابو صالح یہ رشتہ میں نے نہیں کیا ہے, بلکہ یہ رشتہ تو پیدا کرنے والے خدا نے کیا. کہتے کیا معاملہ؟ آپ فرماتے ہیں جب میری بیٹی پیدا ہوئی نا, فاطمہ ام الخیر, نام یاد رہے گا اب, کیا نام ہے؟ سارے بول دو, فاطمہ ام الخیر. کہتے ہیں جب یہ بیٹی پیدا ہوئی نا میری, میں نے اس کی پرورش کی اور میں نے اس کے قدم دیکھے نا, میں سوچنے لگا اللہ اتنی پارسا بیٹی دی ہے, اس کا جوڑا کہاں سے آئے گا. کہ میں نے یہ سوچا تھا, اتنے میں کسی نے غیب سے آواز دے کے کہا تھا عبداللہ سومئی اداس نہ ہو, بیٹی کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے, اس کے لیے ایک تیرے لیے ایک بیٹا بھی پیدا کیا ہے. اللہ ملے گا کہاں کا, پریشان نہ ہو, تیرے باغ میں خود آئے گا, تیرے باغ میں خود آئے گا. آئے گا کیوں؟ ہم بھیجیں گے. تو یہ باغ میں سیب کا ٹوٹنا بہانہ تھا. رب کو حضرت ابو صالح کو حضرت عبداللہ سومئی سے ملانا تھا, یہ بہانہ تھا. ملے, کہا یہ فیصلہ رب کا ہے. اور جب یہ دونوں ملے نا اور یہ چمن بنا تو اس میں ایک کلی کھلی جسے دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے. سرکار غوث پاک پیدا ہوئے. وہ لوگوں آپ سے بھی ایک بات پوچھ لوں میں, میرے غوث کی امی کے پردے کا عالم یہ کہ گھر سے قدم نہیں نکالا, کیا ہمارے گھر کی عورتوں کا بھی یہی حال ہے؟ گھر سے قدم تو نہیں نکالتی ہیں؟ ہاں بولیں گے نہیں, اس لیے کہ قریب قریب سبھی مجرم ہیں.
سبھی کے نکلتے ہیں، مگر نکلتے بھی الگ الگ طرح سے ہیں۔ چچا آپ اگر 1100 کا جوڑا لا دو تو کہے گی تم کٹ کے آ گئے، یہ اپنی مرضی سے 11,000 کا لے آئے گی تو کہے گی بہت سستا لائی، اس لیے کہ اگر آپ کے سودے کی تعریف کر دی تو کلی گلی جانے نہیں ملے۔ اور قوم کی بیٹیوں، دنیا ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، آخرت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تمہیں بھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا سامنا کرنا ہے۔ کوئی تیاری کی ہے تم نے کوئی تیاری کی ہے آخرت کے لیے؟ شادی میں جانے کے لیے 10,000 کے جوڑے پہن لیتی ہو، ایمانداری سے بتانا 10,000 کا سوٹ پہن کے کبھی اللہ کو 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی؟ کبھی خیال آیا اللہ تو نے اتنا قیمتی لباس دیا، آج تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی؟ کبھی خیال نہیں آتا اللہ نے اتنا اچھا پہنایا، تمہیں تو خیال نہ آیا۔ او لوگوں، کیا کہو گے نبی کی اس بیٹی کے بارے میں جس نے ساری زندگی صبر کے سانچے میں ڈالی ہے، جس کی ساری زندگی صبر و فاقے کے ساتھ گزری، زبان پہ ناشکری نہیں آئی ہے۔ اور قوم کی بیٹی ہو، تم 10,000 کے سوٹ پہن لیتی ہو تب بھی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی اس بیٹی کی زندگی دیکھو جس کے بدن پہ چادر تھی، 72 پیبند تھے، لیکن کبھی کھلے سر اس کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی بیٹی جب گھر سے رخصت ہونے لگی، میرے نبی فرماتے ہیں خدیجہ جی آقا، عائشہ جی آقا کہ مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، کوئی ایسی چادر لا دو جو نئی ہو، مجھے اپنی بیٹی کو آج دلہن بنا کے رخصت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حضرت عائشہ صدیقہ اندر گئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتی ہیں سرکار گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے، آقا گھر میں صرف ایک چادر ہے جس میں 72 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے کہا خدیجہ عائشہ وہی چادر لے آؤ۔ حضرت عائشہ وہ چادر لائی ہے، میرے نبی نے چادر دیکھی ہے، دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سرکار نے بیٹی کے سر پہ 70 پیبندوں والی 72 پیبندوں والی جتنے پیبند تھے 17 پیبندوں والی کہہ لو، 17 پیبندوں والی چادر آپ نے بیٹی کے سر پہ رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگ جاتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی آنکھ میں آنسو آئے۔ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آج اپنی غربت پہ آنسو بہا رہی ہو یا آج اس چادر کی وجہ سے رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنو، آپ کہتی ہیں ابا جی کیا بتاؤں، آج جب رخصتی کا وقت آیا ہے تو مجھے امی خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے اپنی ماں خدیجہ کی یاد آئی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھا اور ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ، جب خدیجہ دنیا سے گئی تھی تو مجھ سے کہا تھا پیغمبر میری بیٹی اب تمہارے حوالے ہے، میری بیٹی کو ماں کا پیار بھی دینا ہے، باپ کا پیار بھی دینا ہے۔ اے بیٹی ساری زندگی میں نے تجھے خدیجہ کا پیار بھی دیا ہے، باپ کا پیار بھی میں نے دیا ہے، اے میری شہزادی اداس نہ ہو۔ سرکار نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اگلا جملہ سنو، آقا فرماتے ہیں فاطمہ دل تھوڑا مت کرنا، یہ 17 پیبند والی چادر آج تو میرے ہاتھ سے لے کے راضی ہو جا، قیامت کے دن جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھ سے پہنایا ہے۔ یہ نبی نے بیٹی کو رخصت کرتے وقت تعلیم دی۔ میرا الگ مزاج ہے تھوڑا سا، میں بات بھی کرتا ہوں تو چاہتا ہوں اس میں تھوڑی نصیحت ہو جائے۔ تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ ذرا بولو مچل کے یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں پیارے، غور سے سننا، ایک بات اور کہہ دوں، کل میں اور آج میں فرق دیکھیے۔ کل میرے نبی نے بیٹی کو رخصت کیا، فرمایا فاطمہ جی بابا، فاطمہ جی بابا، ساری زندگی باپ کے دروازے پہ تو نے صبر سے زندگی گزاری ہے، یاد رکھنا علی کے دروازے پہ جا کے کوئی سوال مت کر دے۔ کیا تعلیم میرے نبی دے رہے ہیں۔ اور بیٹیوں تم بھی ذرا غور سے سننا، اور جوانوں تم بھی میری بات کو غور سے سننا۔ فرمایا علی کے دروازے پہ جا کے تو سوال مت کر دینا۔ اور آج اگر بیٹی کو باپ رخصت کرتا تو کیا کہتا معلوم ہے؟ بیٹی جا فون نمبر ساتھ لے کے چلی جا، اگر کوئی پریشان کرے فون کر دینا۔ یہی ہوتا نا، فون کر دینا، آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یار تم نے بیٹی کو رخصت کیا یا جنگ کا اعلان کیا، کیا مزاج ہم لوگوں کا ہو گیا؟
ہم کہتے بیٹی فون کر دینا، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ علی کے دروازے پہ جا تو رہی ہو لیکن کوئی سوال علی سے مت کر دینا، اتنا ارشاد فرمایا۔ سیدہ رخصت ہو کر حضرت علی کے دروازے پر آئی ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، سیدہ کا چہرہ زرد ہونے لگا، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ ایک دن علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا معاملہ ہے، چہرے پہ زردی ہے، بدن پہ کمزوری کے آثار ہیں، فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آخر طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ سیدہ کہتی ہیں علی کیا بتاؤں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا فاطمہ بتاؤ تو صحیح، یہ چہرے پہ کمزوری کس لیے ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں علی جب سے آپ کے دروازے پہ آئی ہوں آج 3 دن ہو گئے ہیں، میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں کھایا ہے، اللہ اکبر، ایک لقمہ نہیں کھایا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ کیوں نہیں کھایا؟ عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، جب سے میں آئی ہوں مجھے گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ کم سے کم علی سے کہہ تو دیا ہوتا، میں روٹی کا انتظام کر دیتا۔ جیسی اتنا جملہ میرے مولا علی نے فرمایا ہے سیدہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ آپ کہتی ہیں علی آپ کو کیا بتاؤں، جب میں گھر سے چلی تھی میرے باپ نے کہا تھا فاطمہ علی سے سوال مت کر دینا، اے علی اگر آج سوال کر دیتی تو قیامت میں خدا اور اس کے مصطفیٰ کو چہرہ کیسے دکھائے؟ یہ ہوتی ہیں بیٹیاں 5 منٹ جلسہ سنے اٹھ کے بھاگ گئے، بن گئے جنتی۔ کون ٹھیکیدار آتا تمہیں ایک بار میں جنت دینے والا؟ میرے بھی سامنے لاؤ، مجھے بھی جنت چاہیے۔ قوم کا مزاج بگاڑ کے رکھ دیا، 10 منٹ بیٹھ جاؤ جنتی ہو جاؤ گے۔ جنت کا تیرے باپ کی ہے؟ جنت ہے رسول پاک کی، اور جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے۔ کان کھول کے سن لیجئے، تمہیں نبی کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھنا گوارا نہیں ہے، پھر 50,000 برس کے برابر والے دن شفاعت کس سے مانگنے جاؤ؟ مزاج قوم کا بگڑتا جا رہا ہے۔ ایک بار بیٹھیں گے ہو گئے جنتی۔ کون آیا تھا؟ وہ مولوی حدیث سنا کے گیا تھا۔ یار ہمیں بھی تو بتا دو، اتنی سستی جنت اگر ملتی ہو تو ہم بھی لیں گے۔ کیا فیصلہ تمہارا؟ جنت اتنی سستی ہوتی تو حضرت بلال کوڑے نہ کھاتے۔ جسے میری بات سے اتفاق نہ ہو کھڑے ہو کے بول سکتا ہے، یا تو میں اس سے خود سمجھ کے جاؤں گا یا اسے سمجھا کے جاؤں گا۔ جنت اتنی سستی ہوتی حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہیں نکالی جاتی۔ جنت اتنی ہی سستی ہوتی کربلا میں مصطفیٰ کے خاندان کے 72 لاشیں نہیں ہوتے۔ بہت مشکل ہے جنت، اگر جنت کو ڈھونڈو گے تو تلوار کے سائے میں ملتی ہے جنت۔ بس کم سے کم اپنے آپ کو ان کے عشق کے سانچے میں تو ڈھالنے ہیں۔ 10 منٹ بیٹھیں گے، چلو بھی ہو گیا کام، بن گئے جنتی، بیٹھیے جلسے۔ اللہ کے بندے ذرا غور کر، تجھے صرف پیسے دیکھتے ہوئے نبی نہیں دیکھتے، تجھے اٹھ کے جاتے ہوئے بھی نبی دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے جن کے لیے میں نے راتوں رات سجدے میں رو کے گزاری تھی آج میرے لیے ایک رات نہیں رکے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرے نبی نے تو یہ فرمایا میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے امتی کو احساس بعد میں ہوتا، مدینے والے کو درد پہلے ہوتا ہے۔ اتنا بڑا کوئی غمخوار ہے نبی کے علاوہ؟ ارے یار وہ اتنے مہربان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی کے تب بھی بیڑا پار ہے، اور مصطفیٰ یہ کہتے ہیں یہ میرے تب بھی بیڑا پار ہے۔ ان عاشقوں کی ہر ادا پہ ان کی نظر ہے، ہر ادا پہ ان کی نظر۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک عاشق کی بات یاد آ گئی، اگر تھکے نہ ہو تو بتا دو۔ اللہ سلامت رکھتے، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں اس لیے کہ میرے حصے میں کریم آئی ہے، جتنا چھٹنا تھا وہ سب نکل گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں صرف عاشق ہی بچے ہوں گے۔ وقت تو ہے نا کمیٹی والوں بھی؟ ہاں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں بہت وقت ہے۔ اور پیچھے والے جو سب سے پیچھے بیٹھے ان کا کیا حال ہے جی؟ اللہ سلامت رکھ کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ دیکھو جی، ویڈیو میں آؤ مت آؤ، کیمرہ دیکھے نہ دیکھے، یہ تمنا لے کے بیٹھو، مدینے والا دیکھ رہا ہے۔
سبحان اللہ، مدینے والا دیکھ رہا ہے. ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، ہم تو انہیں منانے بیٹھے. اس نیت سے بیٹھو تو پھر انشاءاللہ دل لگے گا. ہے جی بات بتا دو، ایک عاشق کی طبیعت خوش ہوگی، بولو سبحان اللہ. 2 گھنٹے کا ٹائم، اللہ سلامت رکھے، یہ آپ کی محبتیں ہیں. سبحان اللہ، کمیٹی والوں اگر 2 انگلی دکھا کے جاؤ گے تو پھر میرا کام ہو جائے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا بول دو سبحان اللہ. ایک عاشق کی داستان چھیڑ دوں اور طبیعت خوش ہو جائے گی. ان میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا ہے، مجمع میں ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا دیں. جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. اس لیے نہیں اٹھوا رہا ہوں میں کہ تمہیں دکھاؤں، اس لیے اٹھوا رہا ہوں میں دیکھوں، مجھے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، بیٹھے. اس کا مطلب حاجی. اچھا تم نے جب مدینہ شریف گئے ہوگے حضرت سلمان فارسی کے باغ کے تعلق سے سنا ہوگا، سنا کہ نہیں؟ سلمان فارسی کا باغ وہ ایک عاشق کی داستان کی کہانی ہے. یہ تو سنا ہوگا مدینے میں بنا گٹھلی کی کھجور ملتی تھی، کھائی بھی ہوگی. اب تو لوگ آپریشن کر کے گٹھلی نکال دیتے اس لیے کہ وہ باغ وہابیوں نے کاٹ دیا. یہ بات سن لیجئے، گٹھلی آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں. جو باغ تھا اصلی بنا گٹھلی کی کھجوروں کا وہ وہابیوں نے کاٹ دیا. کیوں؟ سننی جاتے تھے اسے چومتے تھے. کیوں چومتے تھے؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. ہے اس باغ کی ایک کہانی سنا دوں. کمیٹی والوں توجہ آپ کی بھی چاہیے. مجھے لگنا چاہیے آپ نعت نہیں تقریر بھی سننا جانتے ہیں، کیونکہ بات تو نبی کی ہوگی نا، لہجے میں ہو یا باتوں میں ہو. مٹھاس تو برابر آنی ہے نا. کیوں حضرت خیریت ہے؟ ہاں بد دعائیں چاہیے ممبر والوں کی. ماشاءاللہ. بول دو ذرا سبحان اللہ. میرے نبی دیوان اپنے عاشقوں پہ کتنی نظر رکھتے ہیں اور کتنا گہرا تعلق ہے. آقا کی انجمن صحابہ کی ایسے سجی، سامنے صحابہ بیٹھے. بہت غور سے سننا. سامنے صحابہ بیٹھے، ان میں سرکار کا ایک بوڑھا صحابی ہے، داڑھی کے بال سفید ہے، سر کے بال سفید ہے. اچانک آقا کو دیکھتے دیکھتے آقا کا وہ غلام رونے لگ گیا. کیا کمی ہوگی اس محفل میں جہاں سامنے وہ بیٹھا جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے. وہ کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی جو محبوب کا چہرہ تکتی ہوں گی. کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی. صحابہ دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئے. رونے لگے نا، میرے نبی کی نظر کرم اٹھ گئی. وہ پیغمبر جو جانوروں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ صحابی کو کیسے روتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئے گی تو بولیں گے سبحان اللہ. وہ صحابی کو کیسے روتے ہوئے دیکھ سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا سلمان جی آقا. کہا میرے بوڑھے صحابی رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار کیا بتاؤں، کتنے بازاروں میں بکا ہوں. جب سے میں نے اپنے پادری سے سنا تھا کہ نبی آخر الزماں کے آنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ اتنی شان والا پیغمبر ہوگا کہ جو اس کو منا لے گا وہ رب کو منا لے گا، جس سے وہ راضی ہو جائے گا اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا. آقا جب سے میں نے یہ سنا نا مجھے دھن تھی میں آپ کے قدموں تک پہنچ جاؤں. آقا میں جس پادری کے پاس رہتا تھا میں چرچ میں اس کی خدمت کرتا رہا. جب اس کی موت کا وقت آیا میں نے اس سے کہا مجھے بتا میں کس کے دروازے جاؤں جو مجھے محمد کی چوکھٹ تک پہنچا دے. اس نے دوسرے پادری کی طرف بھیجا. میں اس کے پاس گیا، اس سے میں نے پوچھا. جب اس کی موت کا وقت آیا میں نے کہا تو بتا اب کہاں جاؤں. اس نے مجھے تیسرے شہر کی طرف روانہ کیا. آقا جب میں اس شہر کی طرف چلا مجھے لوگوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد غلام بنا کے بازاروں میں بیچا. آقا میں آپ کی محبت میں بکتا رہا. کتنے شہروں میں بکا ہوں، کتنی گلیوں میں سودا ہوا ہے، لیکن دماغ میں صرف ایک خمار تھا. اللہ کوئی ایسا دن آئے کہ بیچنے والا یہاں کا ہو، خریدنے والا مصطفیٰ کے شہر کا ہو. خریدنے والا مصطفیٰ کے شہر کا ہو. آقا اسی امید پہ بازاروں میں بکتا رہا. بکتے بکتے ایک دن شہر مدینہ آ گیا. مجھے پتا چلا کہ آخری پیغمبر ہجرت کر کے اسی مدینے میں آئیں گے. سرکار جب آپ ہجرت کر کے آئے اس وقت میں کھجور کے باغ میں
موجود تھا، مجھے پتا چلا کہ آپ آ گئے ہو تو آقا میں آ گیا اور آپ نے غلامی میں لے لیا، لیکن احساس اس بات کا ہے آقا کل مجھے جس یہودی نے خریدا تھا آج بھی اس کا غلام ہوں۔ آقا دل پہ آپ کا قبضہ ہے، میری جان پہ اس کا قبضہ ہے، سرکار بس اس خیال نے رلا دیا ہے آقا کہیں اسی کی غلامی میں تو دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ آقا میرا دل چاہتا تھا کہ میری جان پہ بھی آپ کا قبضہ ہو، میرے ایمان پہ بھی آپ کا قبضہ ہو، سرکار مجھے اس کی غلامی سے آزاد ہونے کی تمنا ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا ہے، ارشاد فرماتے ہیں جا سلمان اپنے مالک کے پاس چلا جا، اس سے جا کے پوچھ کر وہ تجھے بیچے گا۔ اتنا سلمان فارسی نے سنا ہے، آنکھیں برسنے لگ گئی، رو کے کہتے ہیں آقا مجھ بوڑھے کو کون خریدے گا، میرا تو کوئی خریدار بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں سلمان جس کا کوئی خریدار نہیں اس کا مدینے والا خریدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا کوئی خریدار نہیں اس کا مدینے والا خریدار ہے، سبحان مدینے والا خریدار ہے۔ اتنا جملہ کہا میرے نبی نے، کہا جا کے پوچھ تو 70 سال کے بوڑھے کی چال کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، دیکھا ہوگا جب چلتا ہے نا تو قدم بھی ڈگمگاتے ہیں، ہاتھ پیر بھی کانپتے ہیں، ہونٹ بھی ہلتے ہیں۔ یہ سلمان فارسی کی چال تھی، لیکن جب آج جا رہے ہیں نا اپنے مالک یہودی کے دربار میں، آج چال بدل گئی، ڈھال بھی بدل گیا۔ یہودی کہنے لگا سلمان، کہا کیا، کہا آج انداز بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ؟ آپ فرماتے ہیں بیچے گا؟ اس نے کہا تجھ بوڑھے کو کون خریدے گا؟ مسکرا کے کہتے ہیں میرا نبی خریدے گا۔ قیمت بتا، قیمت بتا۔ وہ کہنے لگا آج مزہ آیا، آج دشمن کو نیچا دکھانے کا موقع ہے۔ اسے پتا نہیں تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے۔ وہ سوچنے لگا آج موقع لگا ہے، اپنے 4 یاروں کو بٹھا کے کہنے لگا کرنا کیا ہے؟ معاملہ محمد کا ہے۔ اس نے کہا اتنی قیمت بتا دو جو وہ دے نہ پائیں۔ کہنے لگا یار سنا 7 دن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کئی دن کا فاقہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا ہاں تبھی تو مزہ آئے گا، قیمت بڑھا کے بتانا تاکہ محمد نہ دے پائیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا میرے نبی کی شان کا معاملہ تو یہ ہے، مالک کے کونین ہیں، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، آج سودا کس سے ہو رہا ہے؟ یہودی کہتا جا اپنے نبی سے جا کے کہہ دے اگر تجھے خریدنا چاہتے ہیں تو مجھے 250 گرام سونا چاہیے، 250 گرام سونا چاہیے، اور مجھے اس نے کہا کہ 2.5 کلو چاندی چاہیے اور 100 پیڑ کھجوروں کے چاہیے، اور کھجور کے پیڑ بھی ایسے ہوں جن پہ پھل لگا ہو، وہ بھی پکا ہو۔ پتا تھا کہ یہ موسم کھجوروں کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی بڑی شرط لگائی اور کہتا سلمان، کہا ہاں، اور یہ بھی کہہ دینا 7 دن کے اندر اتنا سامان چاہیے، اگر 7 دن میں یہ قیمت نہیں دی گئی تو تم آزاد نہیں ہوگے۔ سلمان نے گردن جھکائی ہے، آقا کی مسجد میں تشریف لائے، نماز ادا کی۔ مصطفیٰ فرماتے سلمان پوچھا مالک سے کتنی قیمت لگائی ہے؟ کہتے آقا ہاں۔ کہا بتاؤ کتنی قیمت لگائی ہے؟ عرض کرتے سرکار قیمت تو بہت لگائی ہے۔ کہا بتا تو صحیح کتنی قیمت لگائی ہے؟ اب جو سمجھدار ہوں گے انشاءاللہ چپ نہیں بیٹھیں گے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کہا قیمت کتنی لگائی ہے؟ سلمان کہتے ہیں 250 گرام سونا مانگا ہے، 2.5 کلو چاندی مانگی ہے، 100 پیڑ کھجوروں کے مانگے ہیں، وہ بھی ایسے جن پہ کھجور لگے ہوں، وہ بھی پکے ہوئے ہونے چاہیے۔ آقا موسم بھی نہیں ہے اور وقت 7 دن کا دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں سلمان بس اتنی سی قیمت لگائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تمہاری سماعت سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، بڑے اچھے لوگوں میں بول رہا ہوں، طبیعت خوش ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان شہدی و رضا، خطیب ہندوستان حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بس اتنی سی قیمت؟ آقا جی وہ تو ٹھیک ہے نا، قیمت تو کم ہے لیکن وقت بھی بہت کم رکھا اس نے۔ کتنا؟ کہا 7 دن۔ فرمایا چیزیں کتنی ہیں؟ کہا 3 دن۔ کتنے؟ 7۔ مصطفیٰ فرماتے 4 دن تو پھر بھی زیادہ ہے نا،
4 دن تو زیادہ ہے نا. حضرت سلمان مسکرانے لگے. اللہ اکبر. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن جب گزر گئے نا, 4تھا دن آیا. آقا کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے بیٹھ گئے. میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں سلمان خیریت تو ہے نا؟ عرض کرتے ہیں سرکار باقی تو خیریت ہے, دن 3 بچے ہیں. آقا باقی تو خیریت ہے, دن 3 بچے ہیں, ابھی ایک بھی قیمت نہیں دی گئی ہے. میرے نبی فرماتے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اتنے میں ایک صحابی آئے ایک انڈا لے کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار فرماتے سلمان چل تیرا کام آج ہی کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ دامن پھیلا. سلمان فارسی نے یوں دامن پھیلایا, میرے مصطفیٰ نے انڈا ان کے دامن میں رکھا. فرمایا جا اپنے مالک کے پاس چلا جا, اگر وہ پوچھے کیا لے کے آیا ہے تو کہنا قیمت لے کے آیا ہوں. وہ پوچھے کتنی لایا ہے تو کہہ دینا خود دیکھ لے, بس کام ہو جائے گا. اب جب سلمان فارسی گئے ہیں تو سینہ چوڑا ہے, بازو ہاتھ ہل رہے ہیں اور یوں جا رہے ہیں جیسے کوئی پہلوان آ رہا ہو. اس نے سامنے سے دیکھا, کہنے لگا لگتا ہے سلمان کا کوئی کام ہو گیا ہے. سلمان فارسی قریب پہنچے, کہا کیسے آئے ہو؟ کہا میرے نبی نے قیمت بھیجی ہے. کہا کیا لایا ہے؟ کہا خود دیکھ لے, خود دیکھ لے. کہا کتنی ہے؟ کہا تولنا تیرا کام ہے, لانا میرا کام تھا. اس نے کھول کے جب دیکھا آپ کے دامن میں 250 گرام سونا موجود تھا. اس نے اس کو وزن کیا تو پورا 250 گرام تھا. سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا افسوس میں نے 250 گرام کیوں مانگا تھا, 2.5 کلو مانگ لیا ہوتا کم سے کم نسلیں پل جاتی. آپ مسکرا کے کہتے یار اب بھی کم کہہ رہا ہے, اگر تنو مانگتا محمد کی چوکھٹ سے وہ بھی دے دیا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پتہ ہی نہیں سودا کس سے کر بیٹھا ہے. مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں. وہ جلسے میں بیٹھنے والوں صبح کو جانے والوں سے کہنا تم نے یاری اپنے بستر سے لگائی تھی, ہم نے یاری مدینے والے سے لگائی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں نیند پیاری تھی, ہمیں مدینے والا پیارا ہے. واہ واہ تم سبحان تو سو کے کھو گئے تھے, ہم نے مدینے والے کی پیاری باتیں سنی ہیں. ہم نے اس سے یاری نبھائی جو یہاں ہاتھ پکڑتا ہے تو جنت میں جا کے چھوڑتا ہے. سبحان اللہ. جی خیریت ہے؟ ہاں دائیں بائیں دیکھتے ہو مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ آپ کی محبت ہے, چاروں طرف دیکھ کے سن رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو میں نے جو بات کہی یاد رکھنا کہ یاری اس نبی سے لگاؤ جو یہاں نہیں چھوڑتا, ہاتھ پکڑتا ہے تو جنت میں جا کے چھوڑتا ہے. یہ بستر بھی ایک دن چھن جائے گا, لحاف بھی کوئی اتار لے گا, کپڑے بھی کینچی سے کاٹ دیے جائیں گے. جو بدن کا کپڑا ہوگا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی, صرف سفید کپڑے میں لپیٹ کے منو مٹی میں ڈالا جائے گا نا, تو اس وقت تمہارا بستر کام نہیں آئے گا, اس وقت مدینے والا کام آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. متفق ہے نا میری بات سے؟ متفق ہے تو سارے بولے نا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ایسا لگ رہا جلسہ بھی شروع ہوا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی صدائیں سن کے بستر پہ لیٹے ہوئے لوگ سوچ رہے ہوں گے لگتا ہے ہم ہی آئے تھے, لگتا ہے بس ہم ہی آئے تھے. آواز بتا رہی ہے پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کوئی بات نہیں, کچھ کرسیاں خالی ہوئی ہیں تو فرشتے تو آ چکے ہیں نا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہماری حاضری قبول کر لے. آمین سبحان ہم اللہ. اس سے دل لگا کے بیٹھے ہیں جس کے صدقے میں سارے دل والے بنائے گئے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سائیڈ میں بیٹھے کوئی بات نہیں, لیکن سنتے رہنا. ہاں ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے. فرمایا یہ سونا تو بہت کم تو حساب لگا رہا ہے. آگے واپس آئے نا اگلے دن, 1 دن گزر گیا, 5 دن ہو گئے. دن کتنے بچے, دن کتنے بچے؟ ہاں ساری بات یاد کر لیں. یہ وہاں بھی کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں, تماچا مارنا منہ پہ. کہنا تو اختیار کی بات کرتا, آج تک نبی کا معجزہ موجود ہے. دن کتنے؟ 2 بچے. اگلے دن پھر بیٹھ گئے حضور 2 دن رہ گئے, کام بھی 2 رہ گئے, سونا تو ہو گیا, چاندی رہ گئی. آقا آج تو کوئی کچھ لے کے بھی نہیں آیا. میرے نبی فرماتے دل کیوں چھوٹا کرتا, جا دامن میں مٹی بھر لا. سبحان اللہ. دامن میں مٹی بھر لا. سلمان فارسی نے یوں مٹی بھری دامن میں کہ 2.5 کلو چاندی مانگی ہے. وہ کتنی بھی بھر لیتے, ہونی تو اتنی تھی نا جتنی نبی سے سودا ہوا. اگر چٹکی بھر لیتے تب بھی 2.5 کلو. ہاں خیریت ہے جی. اللہ سلامت رکھے تو خوشی سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مٹی لے آ دامن میں. سودا کیا ہو رہا ہے یہ
مٹی لے اپنے دامن میں مٹی بھری آگے لے کے آقا نبی نے یوں ہاتھ لگایا فرمایا جو لے کے چلے جاؤ. آقا جی کہنا کیا ہے؟ فرمایا جو کل کہا تھا وہی آج کہنا ہے. جو کل کہا تھا وہی آج کہنا. گئے انہوں نے کہا کیا لایا؟ آقا خود دیکھ لینا کیا لایا, خود دیکھ لے کیا لایا. اس نے یوں دامن کھولا, دیکھا تو دامن میں چلے تھے تو مٹی تھی, کھولی تو چاندی بن گئی. سبحان اللہ. چاندی بن گئی. مگر دیکھو صحابی کا عقیدہ دیکھو, صحابی تھے وہابی نہیں تھے. وہابی ہوتا تو کہہ دیتا مٹی بھر رہے ہو پٹواؤ گے کیا, انڈا رکھا ہے مرواؤ گے کیا. لیکن صحابی تھے, جانتے تھے اگر آقا دن کو رات کہہ دیں تو رات ہو جاتی ہے, رات کو دن کہہ دیں تو دن ہو جاتا ہے. عقیدہ تھا نا. مٹی لے کے پہنچ گئے, چاندی تولا تو پوری کی پوری تھی. کہنے لگا یارو ذرا اکٹھے ہو, بات بگڑتی جا رہی ہے. ہم نے تو محمد کو غریب سمجھا تھا, دیکھو تو کتنا جو مانگا وہ پورا دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی کہنے لگے یار چل چھوڑ, یہ تو کہیں سے آ گئی ہوگی, یہ 100 پیڑ کہاں سے لائیں گے, 100 درخت کہاں سے لائیں گے. اور رہ گئی بات لانے کی, اگر کسی صحابی نے دے بھی دیے تو ان پہ پھل کہاں سے لائیں گے, اور وہ بھی پکے ہوئے, جبکہ موسم بھی نہیں ہے. پتا نہیں تھا سودا کس سے ہو گیا ہے, سودا کس سے ہوا ہے, یہ نہیں پتا تھا. جب تیسرا دن آیا نا, جو چھٹا دن تھا, کھڑے آقا کی بارگاہ میں, وہ تو چاندی دے کے آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے آقا اب تک تو خیر تھی, اب یہ 100 پیڑ کہاں سے آئیں گے. فرمایا میرے نبی نے تو کیوں پریشان ہوتا, سودا تو محمد نے کیا ہے, سودا تو ہم نے کیا. آقا ایک دن رہ گیا. میرے نبی نے فرمایا سلمان جی آقا چل آج تیرا کام ہی کر دیتے. مسکرانے لگے. آقا جی فرمائیے حکم کیا. فرمایا علی کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ علی کا نام آئے اور مرجھا جائے سنی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کو بلاؤ. مولا علی آئے ہیں. نبی فرماتے ہیں علی جی آقا کہ جاؤ شہر مدینہ میں چلے جاؤ, جا کر کے تم 100 گٹھلیاں کھجوروں کی لے کر کے آؤ. آقا جی کرنا کیا ہے؟ کہا آج سلمان کا باغ لگانا ہے, آج سلمان کا باغ لگانا ہے. یہ دینے کب ہے پیڑ؟ کل دینے ہیں, باغ آج لگنا ہے. حضرت علی گئے ہیں, 100 گٹھلیاں تلاش کی ہیں, 50 مل پائیں بڑی محنت کے بعد. آقا جی 50 ملی ہے. سرکار فرماتے ہیں علی جنگلوں میں چلے جاؤ, جہاں اتنی گٹھلی ملے اسے بھی اٹھا لانا, اتنی ملے اسے بھی اٹھا لانا. پوچھو آپ جا کر کے انجینئر اور ڈاکٹروں سے کہ درخت پودا پیدا کرنے کے لیے کھجور کی آدھی گٹھلی کافی ہے کہ پوری کافی ہے؟ ہر کوئی کہے گا جو دانہ گھن جاتا ہے وہ جمع نہیں کرتا ہے, جو دانہ گل جاتا ہے وہ جمع نہیں کرتا ہے. اب نبی کا اختیار دیکھو. فرمایا علی جاؤ 100 گٹھلیاں پوری کرنی ہے, اتنی ملے تب بھی لانا, اتنی ملے تب بھی لانا, آدھی ملے وہ بھی لے آؤ, پون ملے تو بھی لے آؤ, گنتی میں 100 پوری کر لو. حضرت علی نے تلاش کی ہے, 100 ٹکڑے کھجوروں کے ملے ہیں, لا کے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. آقا 100 گٹھلی لے کے آیا ہوں. مصطفیٰ فرماتے ہیں اٹھا لو ان گٹھلیوں کو. حضرت علی نے گٹھلیاں اٹھائی ہیں, سلمان فارسی نے پھاوڑا اٹھایا ہے. آقا آگے آگے, پیچھے پیچھے علی جا رہے ہیں, ان کے پیچھے سلمان فارسی جا رہے ہیں. جنگل میں پہنچے ہیں, سامنے یہودی بیٹھا ہوا تھا. سوچنے لگا اب یہ کوئی نیا کام کرنے آ گئے ہیں. اس نے کیا دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جلدی کرو. سلمان آقا کرنا کیا ہے؟ کہا گڈھے کھودو. 100 گڈھے سلمان فارسی نے کھودے ہیں. یہودی ہنس رہے تھے. جیسی 100 گڈھے انہوں نے کھودے, میرے مصطفیٰ نے ایک ایک گٹھلی ڈالنا شروع کی ہے. گٹھلی ڈالی ہے, سلمان فارسی نے پھر مٹی ڈالی ہے. حضرت علی ان گڈھوں میں پانی ڈال رہے ہیں. جب پانی ڈال کے تیار ہو گیا, یہودی باتیں کرنے لگے. دیکھو یار کتنی بے وقوفی ہے ان کی کہ ایک رات میں یہ پورا باغ جمانے آئے ہیں. وہ یہودی کہنے لگا یار تمہیں نہیں لگتا مجھے ڈر لگ رہا ہے, جس نے سونا دے دیا وہ باغ بھی جما دے گا, جس نے چاندی دے دی ہے وہ باغ بھی جما دے گا, جیسی اس نے اتنا کہا ہے. یہودی کہنے لگے آؤ کام کی بات کریں. سر جوڑ کے بیٹھے, کہیں نے جانے دو. کہا پھر کہا جیسی یہ چلے جائیں گے گٹھلی ہم نکال کے لے جائیں گے. جب گٹھلی نہیں ہوگی تو باغ کہاں سے جمے گا, کام پہلے تمام کر دیں گے. یہ مشورہ ہوا لیکن پتہ نہیں تھا سودا مدینے والے نے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں تھا سودا کس سے ہوا ہے. جب میرے نبی نے باغ لگا دیا نا, یہ چلے گئے تو یہودی جلدی جلدی خوشی میں آئے. وہ گڈھا کھودا انہوں نے, گٹھلی نکال کے لے گئے. کیا کیا انہوں نے؟ گٹھلی نکال کے لے گئے. اب نبی تو چلے گئے, حضرت سلمان فارسی بھی چلے گئے. تو یہ یہودی تو مارے خوشی کی ٹانگیں پھیلا کے سویا, باغ تو صبح کو ہونے ہی نہیں ہے کیونکہ گٹھلی تو میرے سرحانے کے نیچے ہے. اور
आराम से सोया, लेकिन नबी के सलमान को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें उस सुबह का इंतजार था जो उनकी आजादी की सुबह आने वाली थी। उस सुबह का इंतजार था जिस दिन मुस्तफ़ा का सौदा पूरा होने वाला था। जैसी सुबह को फजर में हजरत बिलाल ने अजान दी है, सलमान फारसी बिस्तर से फौरन उठे हैं। क्या लगता है किधर गए होंगे? मस्जिद गए होंगे? नहीं, पहले बाग में गए थे, पहले बाग में गए हैं। जाके क्या देखते हैं? 100 पेड़ खड़े हैं, फल भी लगे हैं, वो भी पके हैं। आ गए हैं मस्जिद नबवी में। अब जैसी मस्जिद नबवी में कदम रखा है, सलमान मुस्तफा को देख रहे हैं, मुस्तफा सलमान को देख रहे हैं। ये भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे नबी ने फज्र की नमाज पढ़ाई है। सलमान फारसी अर्ज करते हैं, आका जी अब यहीं रुक जाऊं? मेरे नबी फरमाते, ना सलमान, अभी मत रुकना, अपने मालिक के दरवाजे चले जाओ। आका जी सौदे की बात तो पूरी हो गई। मेरे नबी फरमाते, सलमान जाओ, मोहम्मद जमाने को बताना चाहता है कि मैं अपने गुलामों से कितना प्यार करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाहजी और रजा, खतीब हिंदुस्तान मोहम्मद रजा साहिब क़िबला, सरजमीन देवरिया नई बस्ती, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। सलमान फारसी उठे फजर के बाद, अपने मालिक के घर आ गए। मालिक कहने लगा, सलमान कहाँ गया तुम्हारे पेड़? सलमान फारसी यूं बैठे, कुछ नहीं बोला। नबी ने फरमाया, कुछ मत कहना, तुम बैठ जाना, चुप बैठे। उसने ताने देने शुरू किया, आप बैठे। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजा बजने लगा। उसने कहा, कौन है दरवाजे पे? बाहर से आवाज आई, अली आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आवाज आई? अली आया है। आपकी पंचायत अभी नहीं निपटी, शायद जब इसका पेमेंट हो जाएगा तब आपकी पंचायत निपटेगी। खैर कोई बात नहीं है। कौन आया दरवाजे पे? अली। अली। जैसी दरवाजे पे अली का नाम सुना, यहूदी दौड़ करके आया, दरवाजा खोल के कहने लगा, अली क्या रहा तुम्हारा सौदा? मुस्कुरा के कहते हैं, तुझे पता नहीं है, मैं सलमान को लेने आया हूँ। सुभान अल्लाह। सलमान को लेने आया हूँ। कहा मेरे 100 पेड़ तो मिले नहीं है। कहा किसने कह दिया? जाके देख तेरे 100 पेड़ तैयार हैं। कहने लगा, ऐसे नहीं मानूंगा। कहा क्यों? कहा देखूंगा तब मानूंगा। हजरत अली ने हाथ पकड़ा, ला के खड़ा किया वहां पे जहां 100 पेड़ थे। 100 पेड़ों में ला के खड़ा कर दिया। कहा गिन ले, पूरे 100 पेड़ हैं, फल भी लगे हैं, वो भी पके हैं। ये सर पकड़ के बैठ गया। कहता, अली ये पौधे जम कैसे आए? ये पौधे जम कैसे आए? कहा किस लिए? कहा गुठली तो मैं ले गया था, ये जमे कैसे हैं? आपने एक खजूर तोड़ी, फरमाया इसे खा के देख। उसने खजूर खाई, गुठली नहीं थी। उसने कहा न जड़ में गुठली थी, न फल में गुठली थी, मामला क्या है? अली बोले, पता नहीं, तूने सौदा मदीने वाले से कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये पेड़ भी तेरे, ये सोना भी तेरा, ये चांदी भी तेरी, सलमान मेरा हो गया। सुभान अल्लाह। सलमान मेरा हो गया। कहने लगा, जी अली मैं ऐसे नहीं मान सकता। क्यों? का नबी के पास लेके चले। नबी के पास, तेरा काम तो हो गया। कहा नहीं जी, सौदा वहीं पूरा होगा। और कहने लगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, बच्चे लिए उसने, बीवी ली अपनी, और यार दोस्त थे, सब लेके पहुंच गया। मेरे नबी ने फरमाया, कहो कुछ कमी रह गई क्या? आका फरमाते, सुन, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, बाग भी तेरा, सलमान मेरा। उसने वो जो लाया था ना घर से उठा के सोना चांदी, आका के कदमों पे रख के कहता, आका जी चांदी भी आपकी है, सोना भी आपका है, पेड़ भी आपके हैं, सलमान भी आपके हैं, बस इतना कह दीजिए मैं भी आपका हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी आपका हो गया। मेरे नबी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। ये नबी गुलामों से प्यार करते हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, रोते हंसा दिए गए, जलते बुझा दिए। सुभान अल्लाह। तो उस नबी से यारी करो ना, उस नबी से प्यार करो जिसकी यारी कभी धोखा नहीं देती है, सुभान अल्लाह। जिसका प्यार कभी धोखा नहीं देता। बदलो अपने तरीके। मेरे गौस ऐसे घराने में जलवागर हुए जिसकी माँ पारसा, बाप पारसा, उस घराने में जो बेटा पैदा हुआ ना, अब्दुल कादिर, नाम अब्दुल कादिर, लेकिन शान कादिरों वाली है। सुभान अल्लाह। कितनी शान वाले हैं। इजाजत हो तो 2 बातें सरकार गौसे पाक के ताल्लुक से बता दूं। इतनी शान वाले, कितनी शान वाले। आप पैदा हुए और पैदा होने के बाद ना एक दिन माँ की गोद में बैठे, माँ की गोद में बैठे, कहते अम्मा जी हाँ बेटा मेरा एहसान है आप पे,
माँ कहने लगी बेटे मुझ पे एहसान, गोद में मैंने पाला, दूध मैंने पिलाया, उंगली पकड़ के मैंने चलाया, बेटे आज माँ पे एहसान मेरे। गौस फरमाते हैं हाँ माँ। कहा बेटे कब का एहसान, तुमने कब एहसान कर दिया? आप कहते हैं अम्मी याद है एक दिन आप बाग में टहल रही थी अंगूरों के, आपने एक पका हुआ अंगूर का गुच्छा देखा था? हाँ। कहा उसमें तुम्हारा मन चाहा था कि अंगूर तोड़ के खा ले? कहा हाँ। कहा फिर आपने हाथ बढ़ाया था? कहा हाँ। कहा फिर तोड़ा था? कहा नहीं। कहा क्यों नहीं तोड़ा था? कहा बेटे मेरे पेट में दर्द होने लगा था। माँ मालूम है वो दर्द क्यों हुआ था? कहा नहीं। कहा मैं तुम्हें बताऊं, जिस खजूर जिस अंगूर के खोशे पे तुमने हाथ बढ़ाया था उसके ऊपर बिच्छू बैठा हुआ था, अगर आप हाथ बढ़ाती वो काट लेता। मां मैंने इशारा कर दिया था तब आपका हाथ रुका था, इसलिए मेरा एहसान है आप पे। मां ने लाल का माथा चूमा, प्यार किया। मां तो मां होती है साहिबो, और तुम मां से प्यार किया करो, मां से मोहब्बत किया करो। आज सोसाइटी के बारे में मैं क्या कहूं, आज दुनिया खुद ये तमाशा देख रही है। अल्लाह अकबर, बेटों की शादियां हो जाती हैं तो माँ बाप को पलट के नहीं देखा करते हैं, बेटों की निकाह हो जाया करते हैं तो माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं, बेटों को परवाह नहीं होती है। मगर खैर हो उन सास ससुरों की जो सीधी बहुओं का जीना हराम कर देते हैं। खैर ये दोनों तरफ से नहीं है। कहते जी मौलाना अब्बा का अदब बता देना जरा लोगों को। ठीक, हम तो अब्बा का बता के चले गए, फिर अब्बा ने पूरा फायदा उठाया। अगर बहू सीधी मिल जाए तो उसका जीना हराम। ये हमारा मुआशरा है। ये मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक की, हर घर की कहानी। या तो कहते बहू खराब है या कोई कहता सास खराब है, दो ही बातें होंगी, बहू खराब या सास खराब, कोई ना कोई एक खराब। अगर दोनों ठीक हो जाए तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। हम लोगों की मिजाज बड़े खराब है। जब बेटे का रिश्ता करते हैं ना तो कहते मेरा बेटा 50,000 कमा रहा है, बिला वजह में झूठी पेल रहा है। बेटा 50,000 कमा रहा है, पूरा घर चला रहा मेरा बेटा, और शादी के 6 महीने नहीं आते बुला के कहते यार समझाओ ना, एक पैसे का काम नहीं करता यार। इसमें भी ठग बित्ती चल रही है भाई, कि यार समझाओ ना, कुछ करता ही नहीं, खाली टहलता रहता है। और अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को। जब रिश्ता करने जाते हैं ना बेटे का तो गरीब 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो कहते हैं जी मुंह मांगा जहेज चाहिए, एक वो होते हैं कि ठीक है दे दोगे तो ठीक, ना दोगे तो ठीक, एक वो होंगे कि जो दोगे वो तुम्हारी बेटी का ही है, हमारा कुछ नहीं। ये 3 क्वालिटियां होती हैं, 3 क्वालिटियां होती है। जी हम तो बेटी लेने आए, बाकी कुछ नहीं लेने आए। अगर एक गरीब बाप अपनी बेटी का रिश्ता मेहनत से करता है, गौर से सुनना, ये बात मेरी सास और ससुरों से है, ससुराल वालों से है बेटी की। ये बात ये हर कोई समझे, ही मौलवी मुझी से कह रहा है, तब शायद ये दिल में बात उतरेगी। घर में ले आते हैं गरीब बाप की बेटी, आई कुछ दिन गुजरे तो सास बैठी है सामने या ननद बैठी है, ससुर बैठे, ताने दे के कहते अगर उससे कब टूट जाए ना बहू से, जिसको ये कह के लाए थे कि साहब कोई जरूरत नहीं की हमें, तुम तो बेटी दे दो, अगर उसी बहू से कब टूट जाए तो कहते तू बाप के घर से लाई थी क्या, तुझे दर्द किस बात का, तेरे बाप ने दे दिया होगा। ये ताने फिर उस बेटी को दिए जाते हैं, तेरे बाप ने दिया ये, और फिर कहते हैं तेरे बाप ने दिए क्या, 4 जोड़ी, तेरे बाप से इतना भी ना हो सका जो 8 जोड़े दे देता। तुम्हें क्या लगता है जब ये बातें एक बेटी के सामने होती है ना तो उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। आप भी किसी बेटी के बाप हो, आपकी बेटी भी किसी घर की बहू बनेगी, आपके घर जो आई है बहू बन के वो किसी बाप की बेटी है, किसी माँ के जिगर का टुकड़ा है, वो भी उस माँ की लाडली है, उसकी माँ ने भी उससे उतना प्यार किया जितना तेरी माँ ने तुझसे प्यार किया है। अगर तेरी माँ तेरे लिए रात रात भर जागी है तो इसकी माँ भी इस बेटी को गोद में लेके आधी आधी रात खड़ी रहती थी। इससे भी कोई प्यार करने वाला है, लेकिन जब एक बेटी को ससुराल वाले ये ताने देते तेरे बाप ने दिया क्या है, तो बेटी तड़पने लग जाती है, बिस्तर पे जाके तन्हाई में अपने मुंह पे दुपट्टा डाल के रो के कहती है मेरे बाप तेरे पास इतना पैसा नहीं था जो 2 रोटी मुझे दे देता, मुझे इन जालिमों के घराने में ना भेजता, कम से कम अगर इतनी हैसियत खिलाने की ना थी तो मेरे बाप गला दबा देता, मुझे इस घर में तो कम से कम ना भेजा जाता।
وہ بیٹی بستر پہ تڑپ کے روتی ہے. شام کو جب شوہر آتا ہے اس کے آگے دامن پھیلا کے کہتی ہے میرے سرتاج اپنے ماں باپ سے کہہ دو میں غریب باپ کی بیٹی ضرور ہوں, اگر میں غریب ہوں مجھے 100 جوتے مار لیا کریں, لیکن میرے باپ ماں کو میرے باپ کو تانا نہ دیا کریں. اس طرح بہویں اپنے شوہر سے کہتی ہیں بیویاں کہ مجھے جوتے مار لیں تمہارے ماں باپ, 100 جوتے مار لیں اٹھ تک نہ کروں گی, میرے ماں باپ کو تانے نہ دیں. جب میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے, انہیں کیا پتا میرے باپ نے مجھے شادی کے لیے رخصت کرنے کے لیے پوری زندگی کی کمائی اٹھا کے رکھ دی تھی, میرے باپ نے کتنا قرضہ لے کے مجھے رخصت کیا ہے. انہیں معلوم کیا ہے جب میرے ماں باپ کے خیال میں میری شادی کا تصور آتا تھا تو میرے باپ کے راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی. انہیں کیا پتا ہے کہ جب میرے باپ میری رخصتی کا اندازہ لگاتے تھے تو وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ اس کا گھر بھی بھرنا ہے, 300 لوگوں کی بارات لے کر کے آئے گا, مجھے ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے. میرا باپ اسی فکر میں سوکھتا رہا کہ 300 کا پیٹ بھروں یا اپنے سنگی کا گھر بھروں, کہ انہیں معلوم کیا ہے کتنے دن سے میرے باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جہیز تیار کیا تھا. میرے باپ نے 10 سال تک ایک جوتی کو سلوا کے پہنا تھا تاکہ داماد کے لیے جوتا خرید سکے. انہیں پتا کیا ہے میرے باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور بیٹیوں والوں ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, اگر یہ سزائیں تمہاری بیٹیوں کی ہو تو تمہارے جگر پہ کیا گزرے گی یار, تمہارے دل پہ بعد میں گزرے گی. مدینے والا پہلے تڑپ جاتا. بے شک. کیوں ظلم کرتے ہم کسی کی بیٹی پر اتنا؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے یا اس کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے؟ معاشرہ اتنا ظالم ہو چکا ہے, اتنا ظالم ہو چکا ہے. اور شوہروں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم سے بھی تھوڑی باتیں کر لوں. وہ بیوی تمہاری جو تمہارے ایک اشارے پہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے, ایک اشارے پہ تمہارے بیٹھ جاتی ہے, تم بستر پہ لیٹتے ہو تو وہ بیٹھتے نہیں, پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے. اتنے کام تو کوئی نوکرانی بھی نہیں کرتی جو تنخواہ لیتی ہے. اتنی فرما برداری تو وہ بھی نہیں کرتی جسے تم مہینے میں 10,000 دو گے اور تم عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, وہ ہاتھ نیچے کر کے پٹتی رہتی ہے. کیا ماں جانتے ہو وہ پٹ رہی ہے؟ کیا اس کے ہاتھ نہیں مارنے کے لیے؟ کیا وہ نہیں مار سکتی آپ کو؟ اس کے ہاتھ بندے ہیں؟ نہیں, اللہ نے اس کے بھی ہاتھ دیے ہیں. اگر 5 تم مارو گے ایک وہ بھی مار سکتی ہے, لیکن وہ پٹتی رہتی ہے, ہاتھ نیچے کری رہتی ہے. جانتے ہو اس کے آگے مجبوری کیا ہے؟ اس کے آگے ایک مجبوری ہے, وہ جانتی ہے جب میں گھر سے چلی تھی میرے باپ نے پگڑی اتار کے بیٹی کے سامنے کر کے کہا تھا بیٹی جا تو رہی ہے, میری اس پگڑی کی لاج بچا لے. بیٹی دلہن کے جوڑے میں جا رہی ہے, سفید کفن پہن کے نکلنا ورنہ تیرے باپ کی ناک کٹ جائے گی. وہ دکھ برداشت کرتی ہے, باپ کو رسوا نہیں ہونے دیتی. تمہاری مار برداشت کرتی ہے, باپ کو رسوا نہیں ہونے دیتی. تمہارے تانے سنتی ہے, اپنے باپ کو رسوا نہیں ہونے دیتی. اور خدا کے واسطے دوسرے کی بیٹی کی عزت کیا کرو تاکہ کل جب تمہاری بیٹی کسی کے گھر میں پہنچے تو تیری بیٹی بعد میں جائے, اللہ کی رحمت پہلے وہاں پہنچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قدر کرو دوسری کی بیٹیوں کی. آج کتنے کیسز مسلمانوں میں ایسے آتے ہیں کہ اس نے بیوی کو گلے دبا کے مار دیا, اس نے پھانسی لگا کے مار دیا, اس نے کرنٹ لگا کے مار دیا, اس نے کاٹ کے مار دیا. کیوں؟ شوہر کی مرضی کے مطابق وہ جہیز نہیں دے پایا. یار ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کتنے گئے گزرے ہیں. دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے. عجیب رسمیں ہمارے اندر ہو گئی. اب تو تاریخ بدلنے جاتی ہے حضرت تو 200 لوگ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے اس کے باپ نے کما کے رکھ دیا لڑکی والے کے گھر پہ. ایک باپ سے پوچھو یار بیٹی کیسے پلتی ہے؟ اگر بیٹی والے ہو گئے میرے درد کو محسوس کرو گے تم. ایک بیٹی کو پالنے کے لیے جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے. کتنے باپ ایسے جو بڑھاپے میں بوریاں ڈھوتے جبکہ ان کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ خود انہیں آرام چاہیے, لیکن وہ بوجھ اٹھاتے ہیں. ان سے پوچھو یار کیوں اٹھا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں, ابھی ایک بیٹی رخصت کرنے سے رہ گئی ہے. ہم نے اتنا مشکل کر دیا نکاح. ایک بوڑھا باپ جس کی ہڈیاں کمر کی مڑ چکی ہیں, اسے اتنی فکر نہیں کہ وہ اپنی ہڈیوں کی فکر کرے, اسے بیٹی کی رخصتی کی فکر زیادہ ہے.
معاشرے کو آسان کرو. میرے نبی نے فرمایا جو کسی کی پھنسی ہوئی گردن چھڑائے گا اللہ اسے قیامت کے دن بنا حساب جنت عطا فرما دے گا. بے شک سبحان اللہ. اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو برابری کا رشتہ مت ڈھونڈنا کہ اللہ نے مجھے امیر بنایا, مجھے وہ داماد چاہیے کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو 7 فارچونر لے کے آئے, جو مرسڈیز لے کر کے آئے, جو لگژری گاڑی لے کر کے آئے. ایسے خیال دل میں نکال دو. تجھے صحیح طریقہ بتا دوں, میرے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے اگر تجھے اللہ نے دولت والا بنایا ہے, صاحب استطاعت بنایا ہے, تو کسی امیر کے دروازے پہ ہاتھ مت پھیلا, کسی غریب کی چوکھٹ پہ پہنچ جا اور وہاں جا کے دامن پھیلا کے کہہ دے مجھے بیٹی کا ہاتھ دے دو, میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ لینے آیا ہوں. اگر تم کسی غریب بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لاؤ گے, اسے عزت دو گے, تو اللہ کی قسم ادھر غریب مسکرائے گا, ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ مقصد ہے جلسوں کے. ایسا مولوی آئے جو ہمارا مونڈ بنا کے چلا جائے. مسخرے آنے چاہیے, جوکر ہونے چاہیے. اب ہماری تلاش یہ نہیں رہ گئی کوئی ایسا مولوی ہو جو ہمیں مصطفیٰ کی باتیں سنا کے جائے. جلسوں کے ماحول ہیں ہمارے, اکثر یہی ہوتا ہے کہ مزہ نہیں آئے گا صاحب, انہیں بلاؤ ہنستے ہنستے پیٹ میں درد تھا. یار کتنے دن ہنس لے گا, منبر والے کو بھی مرنا ہے, نیچے والے کو بھی مرنا ہے. مجھے بھی حساب دینا ہے جا کر کے, تمہیں بھی حساب دینا. یہ سوچو حساب کیسا دے گا, بدلو اپنے طریقے اور یہ سوچ کے جلسوں میں آیا کرو. جتنی دیر سنیں گے یار ہنسنا نہیں ہے, نبی کی باتیں سن کے آنسو آ جائے. سبحان اللہ. بے شک اللہ سے دعائیں مانگا کرو, اللہ ہمیں محبوب کا سچا عشق دیتے. آمین. کسی کی بیٹیوں کو ستایا نہ کرو. اگر کسی کی بہو سیدھی ہوتی ہے تو اس پہ ظلم ہوتا ہے. ہوتا کیا گھروں کے اندر, اپنے گھر کے اندر بہو موجود ہے, بیٹیاں بیٹھی ہیں چارپائی پہ, ساس کیا کہتی بہو گھر میں جھاڑو لگا دے, بہو برتن دھو, بہو یہ کام کر, بہو وہ کام کر. پورا دن بیچاری تھک جاتی ہے کرتے کرتے, شام کو بستر پہ لیٹتی ہے تو, اور اگر طبیعت خراب ہوتی ہے تو ساس کیا کہتی ہے پڑی رہتی ہے مکار, کام سے جی چھڑاتی ہے. یار تیری بیٹی تھکتی ہے, غریب کی بیٹی نہیں تھک سکتی ہے, دوسرے کی بیٹی نہیں تھکے گی. جتنا تم اپنی بیٹی سے پیار کرتے اتنا ہی دوسرے کی بیٹی سے پیار کرو. یہ اسلام ہے. اگر آپ نے جلسے میں آ کے میری بات نہ مانی تو بیکار ہے تمہارا جلسے میں آنا. میں صاف کہہ کے جاتا ہوں بیکار ہے آنا. کم سے کم اتنا تو مان کے جانا, جیسے ہم اپنی بیٹی کی عزت کریں گے ویسے ہم دوسرے کی بیٹی کی عزت کریں گے. انشاءاللہ مانیں گے یہ بات انشاءاللہ. انشاءاللہ. یقین جانو اگر کسی غریب کا بھلا ہو گیا تو صرف میرا بھلا نہیں ہوگا, جلسہ کرانے والوں کا بھی بھلا ہو جائے گا, جلسے میں آنے والوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی معراج میں گئے, اللہ نے محبوب سے وعدہ کیا, محبوب میرا وعدہ ہے جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا میں اسے بنا حساب کے جنت عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. تو کوشش یہ کرو کسی کا دل نہ ٹوٹے. دل کی داستان بڑی عجیب ہے, میں بات دل پہ نہیں کروں گا. اب اسی کے اپوزٹ ایک بات اور کر لوں آپ سے. اگر بہو سیدھی ہوتی ہے اور ساس سسر تیز ہوتے ہیں تو بہو پہ ظلم ہوتا ہے. اگر ماں باپ سیدھے ہوتے ہیں, لڑکا اور بہو تیز مل جاتے پھر ماں باپ پہ ظلم ہوتا. کیوں؟ ہمیں اپنی ڈیوٹی صحیح سے کرنی ہے. یہ تہیہ کر لیجیے, ہم نے دیکھا ہے 4 بیٹے ہیں لیکن ماں باپ کے راستے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں. 5 بیٹے اچھی کمائی کر رہے ہیں, مائیں برقع پہن کے روڈوں پہ جہاں جام لگا کرتا وہاں ہاتھ پھیلاتا. کیوں؟ 5 بیٹے ہوتے ہوئے ماں بھیک مانگ رہی ہے. جوان بیٹے گھر میں بستر پہ ٹانگیں پھیلا کے سو رہے, باپ بھیک مانگ رہا ہے بازار میں. تم کہو گے صاحب ہم میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا. چلو بھیک چھوڑو, ایمانداری سے بتانا تم میں کون ایسا جو اپنے سے بہتر بستر باپ کے لیے بچھاتا. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کسی کا بھی اور نہ وعدہ لوں گا, دل میں جھانک کے دیکھو اپنے. موسم بدلا, ڈریس بدل گئی, پچھلے سال تھی گرم لیکن اب نئی لانی. باپ کے پاس وہی 10 سال پرانا کمبل ہے, وہی پرانا گلا ہوا گدا ہے, وہی چھنتی ہوائیں, وہی چلتی ٹھنڈی فضائیں. باپ اسی میں پیبند لگا کے اسی کمبل کو اوڑھ رہا ہے.
بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ 1000-2000 روپے کا باپ کو نیا کمبل لا کے دے دے. اپنے شوق کے لیے 2500 روپے کے جوتے خرید لے گا، باپ کی ضرورت کے لیے 2000 کا کمبل لا کے نہیں دے سکتا. اپنے آپ جب سوتا ہے کمرے میں ایسے بند کر دیتا ہے کہ ہوا کا بالکل ذرا سا شائبہ بھی نہیں جا سکتا. باپ وہی پرانے چھپر میں پڑے ہیں. ہوا آ رہی ہے تو باپ کو لگ رہی ہے، بارش آ رہی ہے تو چھینٹیں باپ کو آ رہی ہے، کوہرا ہے تو باپ کے بستر سے لپٹا ہوا. یار کیوں کرتے ہیں باپ کے ساتھ ایسا؟ باپ دشمن ہے؟ جتنے اولاد والے میری بات کو سمجھیں گے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں ایک درد لے کے آپ کے بیچ آیا. میں تقریر کے جوہر دکھانے نہیں آیا، بس جہاں بھی جاتا ہوں نبی کی بات کرتا ہوں تاکہ نبی کی بات سن کے ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ میری اپنی فطرت ہے یار. تم کسی کو بھی بلا لینا، لیکن بلانے سے پہلے کہہ دینا نبی کی باتیں بتا کے جانا، جسے سن کے ہم بھی بدلیں، ہمارا معاشرہ بھی بدل جائے. سبحان اللہ. خالی معاشرے کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں تمہیں گالیاں دینے لگوں اس سے تم سدھرو گے نہیں. تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، یہ کہنے سے کام نہیں چلتا. کم سے کم انہیں یہ بھی بتاؤ کرنا کیا ہے اور کرنا کیسے. میرا یہ مزاج اپنا ہے. ماں باپ آپ کے پاس اولاد ہے، میرے پاس اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے. میں رات کو پہنچا، طبیعت اس کی خراب تھی. تمہیں سچ بتاؤں باخدا جب تک اس کا بخار اتر نہ گیا، وہ سو نہ گیا، مجھے نیند نہیں آئی. جبکہ میں 24 گھنٹے کا جاگا ہوا تھا. مجھے سوچنا چاہیے اگر مجھے میرا بیٹا اتنا پیارا ہے تو میں اپنے ماں باپ کو کتنا پیارا رہا ہوں گا. آج میرے ماں باپ بستر پہ بیماری میں تڑپتے رہے، میں اپنی بیوی کے بستر پہ عیش کی نیند سوتا رہوں. مجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. مجھے تو غیرت آنی چاہیے. آج تک ہم بیوی کے دوپٹوں سے چھٹکارا نہیں پائے. ماں پانی کہتے کہتے دنیا سے چلی گئی. اللہ. کیا ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے؟ مائیں کراتی رہتی ہیں بستر پہ پڑے پڑے، آہ کی صدائیں نکلتی رہتی ہیں، لفظ اللہ اللہ زبان پہ نکلتا ہے، کوئی پانی پلانے والا ماں کو نہیں ہوتا. یار تو نے ایک بار ماں سے کہا تھا ماں مجھے بھوک لگی ہے، ماں نے آدھی رات میں اٹھ کے کھانا نہیں تھا تو بنا کے کھلایا تھا. تو نے ماں سے سردی میں کہا تھا ماں مجھے پیاس لگی ہے، پانی ٹھنڈا جگ میں موجود تھا لیکن ماں نے بستر چھوڑ کے کچھ دیر جا کے نل چلایا تھا، پھر پانی نکال کے تازہ تجھے لا کے پلایا تھا میرے بیٹے کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے. تو نے ایک بار کہا تھا ماں میرے سر میں درد ہے، ماں ساری رات تیرا سر دباتی رہ گئی. تو 5 منٹ کے بعد سو گیا لیکن ماں کو اس احساس میں سونے نہ دیا شاید میرے بیٹے کی آنکھ نہ کھل جائے. یار میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے ایک بار ماں کو پکارا تھا، ماں ساری رات جاگتی رہی. تم نے ایک بار ماں کو صدا دی تھی، ماں نے آرام قربان کر دیا تھا. آج ماں کئی رات تک تڑپتی رہتی ہے، بیٹا ایک بار پلٹ کے نہیں پوچھتا ماں تیری طبیعت کیسی ہے، ماں تجھے کیا چاہیے. کتنی مائیں تو ایسی ہیں کہ رات بھر بیٹوں سے کہتی پانی پانی پانی. کوئی بیٹا پانی کے لیے سننے تیار نہیں ہوتا. وہی بوڑھی ماں جس پر بڑھاپا اگر آیا ہے تو بچوں کی پرورش کی وجہ سے آیا ہے، جو کمزور ہوئی ہے تو تجھے خونے جگر پلا کے ہوئی ہے. اگر تجھے سینے کا دودھ نہ پلایا ہوتا تو آج وہ تیری محتاج نہیں ہوتی، اس کے بدن میں طاقت ہوتی. وہ تجھ سے پانی مانگتی ہے، تو لیٹا رہ جاتا ہے. یار حیا کیا کرو، کبھی رات میں اٹھ جایا کرو. ماں ایک صدا دے تو سب کچھ چھوڑ دیا کرو، بستر بھی چھوڑ دو، عیش بھی چھوڑ دو، ماں کی خدمت میں چلے جاؤ. اس لیے کہ تمہیں صرف ماں نے نہیں بلایا بلکہ تمہیں خدا نے جنت میں بلایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت والدین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. او لوگو ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تمہاری شادی ہو گئی تو تم نے ان کا بستر اٹھا کے چارپائی اٹھا کے باہر پھینک دی. پھر بہویں کہتی ہیں مجھ سے بڈھے کی کھانسی نہیں دیکھی جاتی، اس کا تھوک برداشت نہیں ہوتا، بس یہ کسی دن مر جائے. تو بیٹا بڑا خوش ہوتا ہے کہ کچھ دن کی اور بات ہے، ابا جانے والے ہیں. وہ جوانوں میں تم سے ایک بات کہہ دوں، باپ کو اتنا بیکار نہ سمجھنا. باپ اگر بستر پہ پڑا ہے نا تب بھی تمہاری زندگی کی پوری سلطنت سنبھال کے لیٹا ہے. اگر پڑا بھی ہے بستر پہ، اس دن کا احساس تمہیں کب ہوگا؟ جس دن باپ کی چارپائی دروازے سے اٹھ جائے گی اور تم کسی پریشانی میں گھرے ہوگے اور کوئی تمہیں مشورہ دینے والا نہیں ہوگا.
کوئی تمہیں صحیح راستہ بتانے والا نہیں ہوگا، اس دن تم اس سفید داڑھی والے کو تلاش کرو گے، اس کو اندر ڈھونڈو گے، باہر ڈھونڈو گے، چارپائی تو ہوگی لیکن اس پہ لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا، لاٹھی تو دیوار سے لگی نظر آئے گی لیکن اسے پکڑ کے چلنے والا باپ نہیں ہوگا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا تم نے کتنی عظیم نعمت کو کھو دیا ہے، تب تمہیں پتا چلے گا تمہاری کتنی بڑی دولت تمہارے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ اور جوانوں تمہیں خدا کا واسطہ بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کو نہ ٹھکرایا کرو، ماں باپ کو نہ رلایا کرو۔ تمہیں پتا کیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں آج تک ماں کی وہ بات نہیں بھولا ہوں کہ میری عمر 6 سال کی تھی، میری ماں سیدہ آمینہ مجھے بازو پہ اپنے سر رکھ کے مجھے لٹایا اور اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈالا، ڈال کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں آج تک جب ماں کے جملے یاد آتے ہیں تو محمد کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ وہ کیا بات تھی مصطفیٰ کی ماں کی، آقا فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرماتے ہیں میری ماں نے یوں چہرے پہ دوپٹہ ڈالا اور رونے لگ گئی، میں نے کان لگا کے سنا، میری ماں کہہ رہی تھی اللہ باپ کا سایہ تو میرے بیٹے کا پہلے جا چکا ہے، اگر میں چلی گئی تو میرے محمد کا کیا ہوگا، اللہ میرے لال کا کیا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اگر آج بھی ماں کی یہ بات یاد آ جاتی ہے میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ اللہ ہے کوئی مول ماں کے پیار کا؟ کسی نے کہا تھا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ ماں تو وہ ہے جس کی اپنی سانسیں اٹکتی ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں اللہ میں تو چل بسی، میرے لال کو سلامت رکھنا۔ بے شک اگر تم ترقی کر رہے ہو اس میں تمہارا کمال نہیں، یقیناً تمہارے ماں باپ کا کمال ہے، بے شک بے شک تمہارے ماں باپ کا کمال ہے۔ اگر تم ہواؤں میں اڑ رہے ہو تو تمہاری ماں کی دعائیں ہیں، اگر فضاؤں میں تمہارا نام گونج رہا ہے تو تمہارے باپ کی محنت کا اثر ہے۔ تم یہ مت سمجھنا تم نے اپنی محنت سے ترقی حاصل کی ہے، تم نے تعلیم حاصل کی تب بڑے بنے ہو، تم نے ڈگریاں حاصل کی تب بڑے بنے ہو، نہیں بلکہ سچ تو یہ ہے بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بلندیاں تمہیں یا مجھے مل رہی ہے یقین جانو ماں باپ کی دعاؤں کا ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ نبی نے فرمایا جس بوڑھے کی چارپائی تم باہر پھینک دیتے ہو نا بوجھ سمجھ کے، تجھے پتا کیا ہے جو تیرے گھر میں رزق اترتا ہے نا اسی بوڑھے کے ٹھوکروں کے صدقے میں اترا کرتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک وقت بہت ہو گیا، اگر وقت ہوتا میں تمہیں بتاتا میرے بھائیوں ماں باپ کی قدر کرو، نہیں ماں باپ کی قدر کرو۔ نہیں چچا جی مجھے بہت دور جانا، بنارس نکلنا، میری ٹرین کا ٹائم ہو جائے گا، نہیں بھائی میری بات میں چلیے قدر کرتا ہوں آپ لوگوں کی بات کی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اور لوگوں غور کرنا میری بات میں جو میں عرض کر رہا تھا، ماں باپ کی قدر کر لو، یہ چلے گئے تو پھر نظر نہیں آتے، بے شک یہ پھر نظر نہیں آتے۔ اور تمہیں بتاؤں ماں باپ ہوتے کیا گئے، جوانوں میں تم سے بات کر رہا ہوں، آج ہمارا مزاج دیکھو، شادی کے بعد پلٹ کے ماں باپ کو نہیں دیکھتے۔ ایک بیماری ہمیں لگی ہے سب سے زیادہ، موبائل، اتنے سے لے کے اتنے تک سب ڈوبے پڑے اسی میں۔ بوڑھے ماں باپ شام کو رستہ ترکتے، بیٹا آئے گا اس سے اپنی بیماری بتائیں گے، اپنی ضرورت بتائیں گے، تھوڑی دل کی بات کریں گے۔ بڑھاپے میں آدمی پھر کوئی بوڑھے آدمی کو منہ نہیں لگاتا، جوان بیٹا چوراہے پہ بیٹھ کے اپنے من کی بات کر لیتا ہے، یاروں میں بیٹھ کے دانت پھاڑ لیتا، اپنا تو دل لگا لیتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ چپ بیٹھے رہتے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، کوئی یہ پوچھنے نہیں آتا بخیریت ہے کہ نہیں، جو جواب دینے کی ہی وجہ سے اتنا بولنے میں ٹھیک ہوں، ان سے کوئی اتنا نہیں پوچھتا، وہ سوچتے شام کو بیٹا آئے گا نا اس سے اپنے دل کی بات کروں گا، شام کو بیٹا آئے گا اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ماں باپ یہ سوچ کے رستہ تکتے، صبح جب بیٹا نکلا تھا موبائل کا بٹن دباتا ہوا گیا تھا، شام کو گھر میں آیا ہے نا تو بوڑھے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، بیٹا ایک بار تو ادھر دیکھ لے، بیٹا ایک بار تو ادھر دیکھ لے۔ بیٹے کو باپ کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں، بیٹے کو فرصت ہے صرف موبائل دیکھنے کی۔ وہ موبائل میں انگلی کرتے کرتے اندر چلا جاتا ہے، کھانا کھا رہا ہے موبائل چلا رہا ہے، پیٹ بھر گیا جانوروں کی طرح بستر پہ لیٹ گیا، موبائل چلاتے چلاتے آنکھ لگ گئی۔ بوڑھے ماں باپ حسرت لیے بستر پہ بیٹھے بیٹھے، جن کی صبح سے شام ہو گئی ہے، وہ رات کو بستر پہ کربٹیں بدلتے، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، میں نے اس کی پرورش میں کیا کمی کی تھی، میں نے تو ہر جتن کر کے اسے پالا تھا، اس نے مجھ سے جوانی میں ایک بار کہا تھا ابا مجھے نئے جوتے لینے ہیں، تو میرے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ میں بیٹے کو نئے جوتے لے کے دے دیتا، میں نے اپنے مالک سے کہا تھا صاحب مجھ سے
اوور ٹائم ڈیوٹی لے لو مگر مجھے تنخواہ تھوڑی بڑھا کے دے دو, مجھے ایڈوانس میں تنخواہ دے دو, مزدوری کر کے تمہاری تنخواہ بھر دوں گا. میں نے تو اتنی محنت کر کے, جب مجھ سے مالک نے کہا تھا کرنا کیا ہے تو میں نے یہ کہا تھا صاحب میرے بیٹے نے جوتے مانگے ہیں یار, ایک بار بیٹے نے جوتے کی فرمائش کی ہے تو باپ اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے بیٹے کی تمنا پوری کرتا ہے. باپ اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے یار قرض لے لے کے بیٹوں کی تمنا باپ پوری کرتا ہے. قسم خدا کی اس وقت باپ کا کلیجہ رونے لگ جاتا ہے, دل روتا ہے اندر سے باپ کا کہ میری پرورش میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی تھی, پھر میرے بیٹے نے میری طرف مڑ کے کیوں نہیں دیکھا. او خدا کے بندے تو نے جا کے موبائل میں اپنا سارا وقت دے دیا. باپ بستر پہ حسرت بھرے لیٹا رہا. جینا تجھے بھی ہے, جینا باپ کو بھی ہے, مرنا تجھے بھی ہے, مرنا باپ کو بھی ہے. باپ کو اپنی قبر میں جانا ہے, تجھے اپنی قبر میں جانا ہے. پتہ آج تو نے اپنی قبر کا کتنا انتظام کیا ہے. چار یاروں میں بیٹھ کر کے ٹھٹے لگاتا رہا, چار یاروں میں بیٹھ کے دانت پھاڑتا رہا. باپ سے دو باتیں تو نے خیریت کی نہیں کی ہے, پھر کہتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یار تو نے پکڑا کہاں ہے ان کا دامن جو تو چھوڑنے کی باتیں کرتا ہے. تو نے پکڑا کہاں ہے غوث کا دامن جو تو دعویٰ کرتا ہے محبت کا. دامن یہ نہیں ہے بلکہ دامن یہ تھا کہ جب تو شام کو آیا تھا یار کھانا بھی کھا لیا تھا تو نے, 5 منٹ کے لیے باپ کے پاس چلا جاتا, قدموں میں بیٹھ جاتا, پیر دبانا شروع کر دیتا, باپ کی آنکھ لگ جاتی, پھر تو بستر پہ آ کے لیٹتا. یار تو بستر پہ بعد میں آتا, تیری تقدیر کا فیصلہ پہلے کر دیا جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, عظمت والدین, عظمت والدین, نعرہ تکبیر. خیریت ہے, اللہ سلامت رکھے آپ کو. او لوگوں ماں باپ کی قدر کر لو, ہر جگہ ماں باپ مظلوم ہے, ماں باپ کی قدر کر لو. ماں کیا ہوتی ہے, آخری بات بتا دوں بس میں, ماں ہوتی کیا ہے. او لوگوں ایک بیمار ہاسپٹل میں پہنچا, طبیعت خراب تھی. کیا تھا, کیا تھا, طبیعت خراب. طبیعت خراب. ہاں یاد بھی کر لو, مجھے لگنا چاہیے جاگ رہے ہیں آپ. ہاں سبحان اللہ, طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, بیماریاں بہت آئیں, لیکن اس کو جو دوا دی گئی کسی دوا سے فائدہ ہی نہیں, کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوا. رشتہ دار آنے لگے, چلو خیر خبر لے لو, مرنے والا آئے. عجیب ہوتے ہیں رشتہ دار بھی. اگر رشتہ دار غریب ہوتا, اسپتال میں ہوتا, تو پیسے والے موبائل بند کر لیتے, کہیں یہ فون نہ آ جائے کہ بھائی 10,000 لے کے آ جانا. معاشرے کی ایک بات اور کر دوں, بڑی کڑوی بات ہے لیکن دعائیں چاہیے, بڑی کڑوی بات ہے لیکن سچ کہہ رہا ہوں. آدمی شادی میں نوتے لکھوانے جاتا ہے, جس نے شادی کی ہے بیٹی کی یا بیٹے کی, اس کے پاس انتظام تو ہوگا نا. کوئی اچانک میں تو بارات آ کے نہیں گر گئی ہوگی, یا نہ ہی کوئی بارات لے کے اچانک میں چل دیا ہوگا. سال 6 مہینے پہلے 10 سال سے انتظام کر رہا ہوگا نا, تو اس کا انتظام بہتر ہوگا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اچانک ڈاکٹروں کے یہاں بھرتی کرنا پڑ گیا ہو, ایمرجنسی ہے نا وہ. اس نے کوئی 10 سال پہلے تو انتظام کر نہیں رکھا, ڈاکٹر نے کہا 5 لاکھ لگیں گے, ایک غریب کے پاس 2 لاکھ ہے, زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر 5 لاکھ مانگ رہے ہیں. تو نوتا ہم کہاں دیتے ہیں, جہاں پہلے سے ایڈوانس موجود ہے, اور کہاں نہیں جاتے ہم جہاں ضرورت ہے. مصطفیٰ کے غلام ہو تو شادیوں میں نوتے لکھوانے بند کرو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے 1000 کی نہ صحیح 100 روپے لے کے اسپتال چلے جایا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 100 روپے لے کے اسپتال چلے جایا کرو, اور وہاں لکھوا کے مت آنا, اس کی جیب میں ڈال کہنا بھائی ہم جس طرح سے ہیں تیرے ساتھ ہیں, اور یہ تجھے قرضہ نہیں دے رہے ہیں, ہم اپنے بھائی ہونے کا ثبوت تجھے دے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تم نے نوتے میں اس سے لکھوایا, لکھوا کے کہتے ہیں لکھ دے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ 1000 دے رہے ہیں, 1100 یہ دے کے آئے جی 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 ہے کہ نہیں, یہی مطلب ہوتا نا. اور کہتے ہیں نام لکھو بھائی بڑا بڑا کر کے, تاکہ میرے بیٹی کی شادی ہو تو یہ 15,000 لے کے آئے. ایڈریس پورا لکھواتے ہو. یار تم جان بوجھ کے اسے مقروض کر رہے ہو. بتانا, ذرا سچ بتانا, اگر ایک ہی بندہ ہے اس سے تمہارا ویوہار ہے, اگر وہ مر گیا تو اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ سوچا کبھی, مر گیا قرضہ کون دے گا اس کا؟ اگر تم اس کا کھائے بیٹھے تو دو گے کسے؟ یہ بلا وجہ کا گناہ ہے کہ نہیں؟
कुछ आखिरत की भी सोचा करो। तो जरूरी ये नहीं है शादी में जाके नोता लिखवाया जाए, जरूरी ये नहीं है कॉपियों में जाके लंबे लंबे एड्रेस लिखवाया जाए। अल्लाह अकबर, जरूरी ये है अगर आका का कोई भी उम्मती अस्पताल में इलाज के लिए तड़पता हो तो जेब में तेरी हैसियत अगर 100 की नहीं 50 डाल ले, कम से कम 5 वक्त की दवा तो उसकी आ जाएगी। अगर अल्लाह ने चाहा उसी दवा से शिफा मिल गई तो इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाले का करम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जरूरी बात है, इन पे गौर करो। नोते में देना कि अस्पताल में जाके देना। मोबाइल बंद कर लेते हैं, कहीं भाई का फोन ना आ जाए 10,000 के लिए। यार तेरी दौलत इतनी प्यारी हो गई कि तूने अपने भाई की जिंदगी से ज्यादा कीमती दौलत समझ ली। दूसरों के काम आया करो, जो दूसरे के काम नहीं आता वो इंसान नहीं। बात सुन लो साहब, सिर्फ ये चेहरा होना इंसानियत के लिए काफी नहीं है। 6 रोटी खा जाना, 2 किलो गोश्त खा देना, ये इंसानियत की अलामत नहीं है। इंसानियत की अलामत ये है खुद फाका कर लो, अपने भाई को फाके से मत सोने देना। सुभान अल्लाह। ये इंसानियत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक माँ, एक शख्स बीमार हुआ, डॉक्टर ने कहा कोई दवा काम नहीं कर रही अस्पताल में। उसके रिश्तेदार आए देखने के लिए, चलो देख लें यार मरने वाला है। अचानक माँ को पता चला मेरे बेटे को कोई दवा काम नहीं कर रही है। माँ के दिल की दुनिया बदल गई, माँ रोने लग गई। घर से दौड़ी दौड़ी आई, हॉस्पिटल आके कहने लगी डॉक्टर मेरे बेटे का क्या हाल है। डॉक्टर कहने लगा माँ तुझसे क्या झूठ बोलना, तेरा बेटा अब नहीं बचने वाला है, इसको कोई दवा काम नहीं कर रही है। जैसी माँ ने इतना सुना आंसू बहने लग गए माँ के। यार माँ माँ हुआ करती है, तुम्हें क्या लगता है माँ बिस्तर पे लेटती होगी तो अपनी खैर मांगती होगी? माँ बिस्तर पे लेटती होगी तो बुढ़ापे में क्या जवानी की दुआएं मांगती होगी? माँ बिस्तर पे लेटती होगी तो तुम्हें क्या लगता है बुढ़ापे में वो ताकत की दुआएं मांगती होगी? नहीं, जब भी हाथ उठते कहती अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे को सलामत रखना। ये माएँ हुआ करती हैं। जैसी माँ गई ना डॉक्टर क्या बात है, कहा तेरा बेटा बचने वाला नहीं है। माँ रोने लग गई। जैसी माँ को रोते हुए देखा ना जवान ने, कहने लगा माँ ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, माँ ये डॉक्टर झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा यार सारी दवाइयां काम छोड़ गई हैं, तू कैसे कह रहा है ठीक हो जाऊंगा? उसने कहा यार दुनिया में सिर्फ तू ही तो हकीम नहीं, हकीम तो और भी है ना। कहा हाँ हकीम और भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई तुझे फायदा कर देगा। उसने इतना सुना, कहने लगा डॉक्टर कहा क्या? कहा मेरे माँ के पैर की जूती निकलवा के लाओ। उस नौजवान ने माँ के पैर की जूती मंगाई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इस औरत के पैर की जूती निकालो। वो नर्स जूती उठा के लाई है। फिर इसने मरीज ने कहा, बेटे ने कहा कि डॉक्टर मुझे एक जग में पानी दे दिया जाए। डॉक्टर ने जग में पानी दिया, सब तमाशा देख रहे थे। इस जवान ने माँ का चप्पल अपने जग के अंदर डाला है। डालने के बाद जूती बाहर निकाल दी और उस पानी को निकाल के पी लिया है बिस्मिल्लाह पढ़ के। पानी पीने के बाद कहा डॉक्टर अब अपनी मशीनें लगा के दिखा, पता कितनी बीमारियां रह गई है। अब जब डॉक्टर ने मशीनें लगाई है अब कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर हैरत में पड़ जाता है, यार इतनी जल्दी कैसे फायदा हो गया? तुझे किस डॉक्टर ने ये नुस्खा बताया है? तो जवान कहता है तुम डॉक्टर बने हो साइंस पढ़ने के बाद, हम डॉक्टर बने हैं मुस्तफा की सीरत पढ़ने के बाद। का बता तो सही ये इलाज किसने बताया है? का सुन जो तूने दवाई दी थी ये डॉक्टर ने बताया है, और जो मैंने किया है ये मेरे मदीने वाले मुस्तफा ने बताया। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। कहने लगा यार समझ में नहीं आया। कहने लगा क्या? कहने लगा बता तो सही। मैंने माना तेरे नबी ने बताया, लेकिन क्या बताया मुझे भी बता दो। तो जवान कहता है तवज्जो करना, अब हर माँ से प्यार करने वाला बोलेगा। बात इतनी प्यारी कही थी उस जवान ने। जवान ने कहा सुन, मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है और मेरी माँ के कदमों के नीचे रहती है उसकी जूती। तो पता चला जन्नत माँ की जूतियों में है। और कहा सुन, मैंने जूती को जन्नत समझ के धोया है, और जन्नत के पानी में बीमारी नहीं होती है बल्कि शिफा हुआ करती है। ये इलाज तेरा नहीं मेरे मदीने वाले मुस्तफा का ही। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ।
وہ لوگوں ماں کی قدر کر لو، ماں سے پیار کر لو۔ اب تو خیریت سے ہیں آپ لوگ، میں نے آپ کی بات پوری کر دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہو گئی، اے بھائی بیٹھ جاؤ، دعا کے بعد ہی چلے جانا، پورا جلسہ آپ نے سنا۔ بھائی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ اور، انشاءاللہ یہ گھنٹہ نا کبھی اگلے والے مہینوں میں ملا لیا جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ بس اتنی بات ابھی سن لو، بس میں نے پیغام دیا بغداد والے سے پیار کرو، ٹھیک ہے؟ آخری بات بغداد والے کی بیان کر کے چاہتا ہوں کہ انہی کی بات پہ ذکر پورا ہو جائے۔ انہی کی بات پہ کتنی پاور والے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک ہیں، کتنی پاور والے۔ ایک دن تقریر کر رہے مسجد میں کھڑے ہو کے، کہہ رہے میرے نبی ایک لمحے معراج پہ گئے پھر آ گئے۔ غوث پاک کے مجمع میں کتنے لوگ تھے؟ اتنے تھے جتنے یہاں بیٹھے، 70,000 لوگوں کا مجمع۔ سبحان اللہ، کتنوں کا؟ 70,000۔ 70,000 لوگوں کا مجمع تقریر کر رہے ہیں کہ میرے نبی معراج میں گئے، ایک لمحے میں گئے آئے، گئے تو بستر گرم تھا، آئے تب بھی گرم تھا، گئے تو زنجیر ہل رہی تھی، آئے تو ایک یہودی گزر رہا تھا سامنے سے، کہنے لگا یار یہ بابا بڑا عجیب ہے، اتنی جلدی تو کوئی چھت پہ سے جا کے نہیں آتا، یہ تو آسمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ میرے غوث نے دل کا حال جان لیا، تقریر کے بیچ میں ایک دم جلال آیا، کہنے لگے اوے میں عبدالقادر ہوں۔ جو پہلے سے سنتے تھے وہ سمجھ گئے آج کوئی غوث کے لپیٹے میں آ گیا، سمجھ گئے آج کوئی آ گیا لپیٹے میں۔ فرمایا میں عبدالقادر ہوں، یہ کہا آپ نے، وہ تو چلا گیا۔ وہ جب چلا گیا گھر میں مچھلی لے کے، کہنے لگا بیوی یہ مچھلی بنا لو۔ کہا کیوں؟ کہ بس ابھی گیا ابھی آیا، نہا کے آتا ہوں اور پھر مچھلی کھائیں گے۔ یہ تو چلا گیا نہانے کے لیے، بیوی بیٹھ گئی مچھلی بنانے کے لیے۔ تو جب گیا کپڑے اتارے، غوطہ لگایا، مان نہیں رہا تھا نا لمحوں میں ہوتا کیا ہے، غوطہ لگایا، جب پانی کے اندر گیا تو تھا، جب نکلا تو تھی، جب پانی میں غوطہ لگایا تو تھا، اور جب سر نکالا تو تھی۔ چکر میں پڑ گئی، یہ تھا تھی کیسے ہو گئی؟ اور دیکھا کنارہ بھی نہیں وہ، کپڑے بھی نہیں وہ، علاقہ بھی نہیں وہ، اب لڑکی بن گئے جناب۔ اسی درواہ کنارے پہ ایک روایت میں کوئی شہزادہ، دوسری روایت کے مطابق یہ کہ کوئی وہ تھا دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے کپڑا اپڑا دیا، اس کو لپیٹا، وہ گھر لے گیا، اس نے اس سے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد 9 سال اس کی بیوی بن کے رہے جناب۔ کتنے؟ 9 سال، 8 بچے پیدا ہوئے، 9 سال۔ اب پھر کہنے لگی ایک دن یہ محترمہ اپنے بچے سے، بیٹا میں تو ذرا کپڑے دیکھنا، میں ابھی آئی، ایک غوطہ ندی میں لگا لوں۔ جب انہوں نے آ کے اس دن غوطہ لگایا نا، جب غوطہ لگایا تو تھی، جب سر اٹھایا تو تھا۔ چکر میں پڑ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ جلدی دیکھا کپڑے بھی وہیں رکھے، انہیں کپڑے پہنے گھر آیا۔ جیسی گھر آیا بیوی کہنے لگی جناب کہ کیا بڑی جلدی واپس آ گئے آج، بڑی جلدی واپس آ گیا؟ کہنے لگی کیا کہہ رہی ہو کہ اتنی جلدی واپس آ گئے کہ نہا کے نہیں آئے ہو؟ کہنے لگا نہا کے؟ کہہ رہا نہا کے؟ اگر میں اتنی جلدی آ گیا تو پھر وہ 8 کدھر ہے؟ بیوی نے کہا 8 کون سے؟ کرنے کے بعد ہی ختم کر دیا۔ بتانے میں بات خراب ہوتی نا، کہ بیوی کہتا کہ سچ بتا میں جلدی آ گیا؟ کہا ہاں میرے سرتاج بہت جلدی آ گئے، تم تو ایسا لگا جیسے راستے سے لوٹ کے آ گئے۔ کہنے لگا اچھا اتنی جلدی آ گیا؟ کہا ہاں۔ مجھے یقین نہیں ہوتا۔ کہا دیکھو جو مچھلی ڈال کے گئے تھے یہ یہیں پڑی ہے، میں نے کاٹی بھی نہیں ہے، اور دیکھو مچھلی بھی زندہ ہے، ابھی مچھلی بھی زندہ ہے۔ اس نے کہا چل مچھلی بعد میں بننی ہے، اب پہلے بغداد والے بابا کے پاس جانا ہے، بغداد والے بابا کے پاس جانا ہے۔ جب گیا نا لوٹ کے تو بیان غوث پاک وہی کر رہے تھے جو چھوڑ کے آیا تھا۔ جا کے دروازے پہ پہنچا، میرے غوث نے فرمایا یہ ہے مصطفیٰ کی معراج اور یہ ہے ان کا سفر، جسے یقین نہ ہو یہودی سے جا کے پوچھ لینا کہ آقا کتنی جلدی آئے گئے تھے۔ اس نے سب کچھ چھوڑا، دوڑتے غوث کے قدم پکڑے، کہنے لگا ثبوت بعد میں دوں گا، پہلے مصطفیٰ کا نوکر بنا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان غوث پاک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگوں غوث پاک سے پیار کرو جو ان کا سچا عاشق ہوگا۔ فرمایا جو میرا ماننے والا ہوگا نا وہ جہنمی ہو کے مر ہی نہیں سکتا، جب بھی مرے گا جنتی ہو کے مرے گا۔ پھر ایک جب موت آئے گی اللہ اسے کلمے کی توفیق دے گا، توبہ کی توفیق دے گا۔ وہ لوگوں غوث پاک سے پیار کرو،
غوث پاک سے پیار کرو، اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کا سچا عاشق بنا دے۔ قرآن فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب کے کردار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے بولنے میں جانے میں جو خطائیں لغزشیں اگر ہو گئی ہوں، اللہ محبوب کے صدقے میں وہ ساری خطائیں معاف فرما دے۔ بس سارے لوگ میرے ساتھ مصطفیٰ کی ایک نعت پڑھیں۔ جی ہاں، اور ایک بات اور سن لیجئے، ہمارے بیچ ایک نعت خواں تشریف فرما ہے، ان کا بھی آپ کلام سنیے، دل نہ توڑیے۔ میں نے دل پہ بات کی، تو ممبر پہ بیٹھا ہے حقدار ہے وہ، ٹھیک ہے، کوئی پہلے بول گیا کوئی بعد میں، نہیں ہونا چاہیے، اور تمہیں اتنے ہی دل سے سننا ہے جتنے دل سے آپ نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے۔ ہماری نظر میں کوئی عمر سے بڑا نہیں ہوتا، ہماری نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے جو نبی کا زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ہے جی، سب نے نبی کی نعت پڑھی ہے، یہ بچہ بھی نبی کی نعت پڑھے گا، سب نے اپنے عشق لے کے پڑھی ہے۔ یار میں اس بچے کے جذبے کو سلام کرتا ہوں جو اب تک اس امید میں بیٹھا ہے کہ ایک بار مجھے بھی موقع نبی کی نعت کا ملنا ہے۔ تو آپ ناانصافی تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، اسی دل سے بچے کی نعت سننی ہے۔